سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا متنی دور ہم لوگوں نے شروع موجود ہیں، ان میں سے کسی نے وہ پیجز پڑھے ہیں؟ جی کوئک آنسر دیجئے. میری آواز آ رہی ہے سب کو؟ جی وعلیکم السلام. جی آواز آ رہی ہے. جی آپ لوگوں نے وہ پڑھے ہیں پیجز یا ابھی نہیں پڑھے؟ پورا نہیں پڑھا. پہلے دو صفحے میں تو بیان تھا. جی کچھ سمجھنے میں مشکل تو نہیں ہوئی کچھ؟ حج کا باقی کا ٹھیک ہے. آپ کی آواز نہیں آ رہی، آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، تھوڑا سا قریب کر کے بولیں. ایکو ہو رہی ہے میری آواز. نہیں اب تھوڑی بہتر ہے، بتائیے. ہاں میں نے جو 270 جو دیکھا ہے وہ صفحہ نمبر 1 اور اس میں مناسب حج کی ادائیگی، حجۃ الوداع جو ہم نے تھوڑا کچھ پتا تھا اس کے لیے. نہیں میں نے تو بتایا تھا، حجۃ الوداع تک تو پہنچے ہی نہیں. میں نے تو غزوہ بدر سے پہلے کے حالات آپ کو پڑھنے کے لیے کہا تھا کہ جو غزوہ بدر سے پہلے سرایا اور غزوات ہوئے تھے وہ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں. پیج 270 سے 315 جی 270 سے. 270 اور میرے کسی پاس. اسٹوڈنٹ نے پڑھا؟ کیونکہ لائن وائز بھی دیکھیں نا، ابھی تو ہم غزوہ بدر تک پہنچے ہیں، ابھی تو ہم حجۃ الوداع تک تو پہنچے ہی نہیں. لیکن پیج 270 تو میرے پاس. اچھا چلیں کسی اور اسٹوڈنٹ نے پڑھا؟ السلام علیکم. اور کوئی اسٹوڈنٹ یہاں موجود ہیں جو ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں؟ ریکارڈنگ آپ نے شروع کر دی؟ جی ریکارڈنگ ہو رہی ہے. چلیں پھر ہم شروع کرتے ہیں. ابھی اور کوئی اسٹوڈنٹ تو جواب نہیں دے رہا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جی آپ کو لاسٹ ٹائم ہم لوگوں نے بات کی تھی کہ مسلمان مکہ میں کس پوزیشن میں تھے، آپ سب کو پتا ہے. اب جب مدینہ میں آئے تو مسلمانوں کو جہاد کی اجازت مل گئی تھی. تو یہ بہت بڑی بات تھی جہاد کی اجازت مل جانا. اور آپ کو پچھلی دفعہ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ جہاد جو ہے وہ جب اس کی اجازت ملتی ہے، جب طاقت آتی ہے انسان کے پاس، تو پھر انسان کیسا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کے ساتھ دیکھیں جہاد کیونکہ عبادت ہے، اور انسان عبادت جو ہے وہ اپنی مرضی سے نہیں کی جاتی. شریعت کے اصول و ضوابط کی روشنی میں، دلائل کی روشنی میں عبادت ہوتی ہے، اور جہاد جو ہے وہ بڑی افضل ترین عبادت ہے. اب یہ جو جتنے سرایا اور غزوات ہوئے غزوہ بدر سے پہلے، وہ جب اجازت ملی تو آپ کو بتایا تھا کہ مسلمانوں نے، مومن تھے، تقویٰ تھا ان کے دل میں، انہوں نے دشمنوں پر فوراً سے دھاوا بولنا کا پلان نہیں کیا. کیا پلان کیا تھا؟ 2 پلاننگز تھی ان کی. کسی اسٹوڈنٹ کو یاد ہے؟ پچھلی چیز کو یاد رکھا کریں تاکہ ہم آگے جو ہے وہ اور بہتر طریقے سے چل سکیں، اور ساتھ جو ہے اس کو جواب بھی دیا کریں. کیونکہ وہ لوگ تو مسلسل دھمکیوں میں خط بھی لکھ رہے تھے، آپ کو بتایا تھا، اور ایک جنگ کی حالت جاری تھی، اور وہ عبداللہ بن ابی کو بھی وہ خط لکھ رہے تھے کہ یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ساتھیوں کو باہر نکالیں مدینے سے، یا پھر ان سے جنگ کر کے ان کو ختم کریں، نہیں تو پھر ہم خود آ کے کچھ نہ کچھ کر لیں گے. تو یہ اس طرح کے معاملات تھے. اور مسلمانوں پر مسجد حرام کا دروازہ بھی انہوں نے بند کر دیا تھا، کہ وہ آپ کو بتایا تھا کہ سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب
वहाँ पर उम्रे के लिए गए थे तो उन लोगों ने क्या सलूक किया था। तो इसी तरह के जो मुहाजिरीन को कुरैश की धमकियाँ जो हैं, ये मिलती रही थी मुसलसल, और अब अल्लाह ताला की तरफ से जब इजाज़त आ गई, तो मुसलमानों ने इन पुरख़तर हालात में ये 2 मंसूबे इख्तियार किए थे। एक तो ये था कि जो कबाइल इस शाहराह के इर्द-गिर्द हैं, इनकी तिजारती शाहराह के इर्द-गिर्द, उनके साथ हम जंग ना करने के मुआहिदे करेंगे, यानी सुलह के पैगाम देंगे उनको। और दूसरा मंसूबा ये बनाया था कि इस शाहराह पर गश्ती दस्ते भेजेंगे, ठीक है? ये आपको बताया था। अब जब जंग की इजाज़त नाज़िल हुई और आपको ये बताया कि ये जब अभी आप सराया और ग़ज़वात अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा तो मैं थोड़ा-सा आपको ब्रीफ़ कर देती हूँ कि इनमें ज़्यादातर लोग जो हैं वो मुहाजिरीन थे। तो पहले हम उनकी सराया की ज़रा थोड़ी-सी तफ़सील पढ़ लें, फिर मैं आपको इसके जो पैगाम हमें मिलता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो मुसलमानों की जो अस्करी मुहिम्मात थी, ये असल में वही अमली अमली तौर पर अब ये फ़ौजी दस्ते जो हैं वो गश्त करने लगे थे, और मतलब वही था कि मदीने के गिरदो-पेश के रास्तों पर और मक्के के रास्तों पर ख़ुसूसी तौर पर नज़र रखी जाए, उनके अहवाल का पता लगाया जाए, और जो इस रास्ते पर कबाइल है ना, जो मदीने के करीब हैं, उनसे सुलह के माहिदे किए जाएँ। और यसरब के मुशरिकीन और यहूद और आस-पास के बद्दुओं को इससे ये एहसास दिलाना भी मकसूद था कि मुसलमान ताकतवर हैं और अब उन्हें अपनी पुरानी कमज़ोरी से निजात मिल चुकी है। दूसरा ये मतलब भी था कि कुरैश को उनके बेजा तैश और तहूर के खतरनाक नतीजे से भी डराया जाए कि अब तुम होश के नाखून ले लो और अपनी इक्तिसादी हालत और अपने यानी मईशत के असबाब के खतरे उनको खतरे में देखकर ना अब सुलह की तरफ माइल हो जाएँ, ताकि वो लोग, और वो जो इरादे ये रखते हैं कि मुसलमानों को उनके घरों में घुसकर वो तबाह और बर्बाद करेंगे, तो अपने इस मज़मूम इरादे से वो बाज़ आ जाएँ, क्योंकि उन्हें ये समझ आ जाए कि मक्के के मुसलमान जो मदीना जाके बसे हैं, वो मक्के वाले कमज़ोर मुसलमान नहीं हैं कि जिनको जैसे मर्ज़ी ये ज़ुल्म ढाते रहेंगे और वो बर्दाश्त करते रहेंगे। और अब ज़ाहिर है ये भी मैसेज भी था कि मुसलमान जो हैं वो जज़ीरतुल अरब में अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए अब आज़ाद हैं, ठीक है? तो बात आपको ये बता रही थी कि जो जिहाद है, जिहाद जो है ये इसकी, और इन सराया में सारे मुहाजिरीन के दस्ते गए थे, और जिहाद की इजाज़त मिलने का मतलब क्या था कि अब ताकत का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो अगर अगली बात जो हमें याद रखनी है वो ये कि अगर ईमान और तकवा मौजूद ना हो ना और फिर इंसान ताकत का इस्तेमाल करे, तो फिर हमेशा गलत नताइज बरामद होते हैं। इसीलिए कुरान मजीद में खुसूसन तकवा का ज़िक्र मिलता है, जहाँ भी 2 किस्म के अहकामात, जहाँ ख़वातीन से मुतल्लिक़ अहकामात आए हैं या फिर जंग और क़िताल यानी जिहाद से मुतल्लिक़ अहकामात जहाँ भी आए हैं कुरान मजीद में, वहाँ ख़ुसूसन तकवा का ज़िक्र मिलता है। क्योंकि जंग करनी है, जिहाद करना है, तो शरीयत की हदूद के अंदर रहकर करना है। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 190 से 193 तक, उसमें आप देखें तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यही फरमाया है कि अल्लाह ताला हद से गुज़रने वालों को पसंद नहीं करता। जो हदूद से तजावज़ करता है वो फिर क्या बन जाता है? अल्लाह की लगाई हुई हदूद में रहकर जिहाद करना है। जो अल्लाह की शरीयत की पाबंदी में रहकर जिहाद नहीं करता, हदूद को पामाल करके जिहाद करता है, तो वो दहशतगर्दी बन जाता है ना। क्योंकि शरीयत के तो उसूल व ज़वाबित हैं। अगर तकवा नहीं है और ताकत है आपके पास, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा ज़ुल्म होगा। और ताकत है लेकिन आपके पास तकवा है, तो नतीजा क्या होगा? नतीजा इंसाफ होगा। ये कुलिया याद रखें आप हमेशा। तकवा और ताकत, ठीक है? इक्वल टू इंसाफ। और तकवा नहीं है और ताकत है तो ज़ुल्म है, ठीक है? और आप जब भी देख लें, पूरी हिस्ट्री में देख लें, जब भी इंसान के पास ताकत आई है ना, तो क्योंकि खल्क के एतबार से शैतान इंसान की रगों में दौड़ता है, तो जब उसके पास ताकत आती है तो ज़ुल्म ज़रूर हो जाता है उससे। बरी नहीं है इंसान, लेकिन अपने उस शर को जो उसके नफ्स के अंदर मौजूद होता है, जो शैतान की वजह से आता है, उसे तकवा से दबाना ज़रूरी है। काफ़िर इसीलिए फ़साद बर्पा करते हैं ना, कि ताकत आने के बाद, जितना मर्ज़ी पढ़ा लिखा इंसान हो, लेकिन वो जब कुफ़र पे होता है, तो ताकत आने के बाद उससे ज़ुल्म होता ही होता है। ग्रेट ब्रिटेन को देखें ना, आप हिस्ट्री देखें ज़रा। एक वक़्त में दुनिया भर में सबसे ज़्यादा लोगों को इन्होंने गुलाम बनाया था। इंसानों को अगवा करके ले जाते थे, उनकी बोली लगती थी। ताकत आई तो ज़ुल्म ज़रूर हुआ ना। अमेरिका में रेड इंडियन कहाँ से आए थे? तो हिस्ट्री को भी देखें, ये इंसानी जो नेचर है वो ऐसे ही काम करती है। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे लोगों के पास, इन मोमिनों के पास,
جب بھی طاقت آتی ہے انہوں نے ہمیشہ اپنی اس طاقت کو تقوی کی لگام ڈالی ہے. پوری تاریخ دیکھ لیں، امن کا نور، ایمان کا نور، تقوی کا نور نظر آتا ہے ہمیں، اور اس نور سے پوری وہ جگہ روشن ہو جاتی ہے جہاں اللہ رب العزت اپنے ایمان والے بندوں کو طاقت دیتے ہیں. مومنوں کو طاقت ملتی ہے تو وہ تقوی کی لگام ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر طرف خیر ہی خیر ہو جاتا ہے، لوگوں کی زندگیاں بدل جاتی ہیں. کیونکہ وہ جو مومن ہوتے ہیں وہ لوگوں کی زندگی اور آخرت دونوں بہتر کرنے کے لیے اقدامات کرتے ہیں. اور زوال کب آیا مسلم امت پر؟ جب تقوی میں کمی ہوئی، ایمان میں کمی ہوئی، عمل میں کمی ہوئی، صرف جذبات باقی رہ گئے، تو پھر زوال آنا تو تھا. اور تقوی کی بنیاد بھی اب یاد رکھیں کہ تقوی کی بنیاد علم ہے. اگر علم نہیں ہے نا تو تقوی بھی نہیں ہے. جس ذات کو ہم جانتے نہیں، اس کی معرفت نہیں ہے، تو اس سے کیسے ڈریں گے؟ تو جتنا زیادہ علم ہوگا اتنا ہی زیادہ تقوی بھی ہوگا. قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم بھی یہی ہے. اور سورہ بقرہ کی آیتوں کی میں بات کر رہی تھی، 190 سے 193 تک، آپ ان کا ترجمہ آج شام کو پڑھیے گا. اس میں 193 تک آتے تھے اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا، یعنی جب تک کفر اور شرک موجود ہے تو قتال بھی ہوتا رہے گا. لیکن قتال ہوتا کیوں ہے؟ کیا مقصد ہوتا ہے قتال کا؟ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے قتال کیا جاتا ہے. اور دوسرا راستہ کیا ہوتا ہے کہ کافروں کے لیے کہ وہ جزیہ دیں اور سر جھکا کر اپنے باطل دین پر عمل کرتے رہیں. لیکن اسلام کے سامنے کسی کا سر نہیں اٹھے گا، کیونکہ اسلام جو ہے یہ غلبے کا دین ہے. عزت ہے تو صرف اسلام کی ہے، غلبہ ہے تو صرف توحید کا ہے. اور یہ ظالم کافر مشرک اسلام قبول نہیں کرتے تو جزیہ دیتے ہیں، اور جزیہ بھی نہیں دیتے اور مسلمانوں سے جنگ کرتے ہیں تو پھر ان سے قتال کیا جائے گا، پھر تلوار اٹھائی جائے گی. لیکن اسے بھی بہت سی چیزوں سے مشروط کیا گیا، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ جہاد، یہ قتال، یہ عبادت ہے. یہ سمپل ایسے نہیں ہے کہ جو مرضی اٹھے اور ان کے خلاف تلوار اٹھا لے، ایسے نہیں ہے، اس کے پورے اصول و ضوابط ہیں. تو یہ جو اجازت ملی، جہاد کا حکم ملا، تو اس کا ہمیں پیغام کیا ملا کہ اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ رب العزت نے جہاد کی ایک نئی عبادت کی اجازت دے دی. عبادت کو مشروع کرنا کس کا حق ہے؟ صرف اور صرف اللہ رب العزت کا حق ہے. اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے اس عظیم عبادت کی نعمت سے نوازا مسلمانوں کو. حالانکہ اس میں جان جانے کی بھی آزمائش ہے. تو جان اگر اللہ کی دی ہوئی جان اسی کی عبادت میں چلی گئی تو کسی مومن کے لیے اس سے بڑا شرف کیا ہو سکتا ہے؟ جان تو آخر جان ہی ہے، اور اللہ کی راہ میں چلی جائے، اسی کی دی ہوئی چیز ہے، اسی کی راہ میں صرف ہو جائے تو کتنا بڑا شرف ہے. پھر ان جنگوں سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ مشرکین مکہ پر کڑی نظر رکھی جائے کہ ان کی تجارتی شاہراہ پر ان کا پیچھا کیا جائے، اور راستے میں جتنے قبائل تھے ان سے صلح کے معاہدے کیے، تو یہ بھی بہت بڑا فائدہ ہوا. پھر مشرکین عرب، یہود و نصارہ اور عرابیوں کو، یہی تمام دشمنوں کو یہ بتانا تھا کہ اب مسلمان طاقتور ہیں، جنہوں نے مقابلے میں آنا ہے وہ سوچ سمجھ کے آئے. اور قریش کو بھی یہ سبق سکھانا تھا، ڈرانا تھا کہ وہ اپنے تکبر اور گھمنڈ کو ختم کر دیں. اور ان سارے غزوات اور سرایا کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ قریش کی معیشت پر حملہ کرنا تھا، یعنی ان کی کمر توڑنے کے مترادف تھا اگر یہ کام ان کو ڈرانا دھمکانا. اور اس سے یہ بھی ممکن تھا کہ مشرکین جو ہے وہ صلح پر آمادہ ہو جائیں اور اپنی غلطیوں پر انہیں پچھتاوا ہو کہ ہم نے مسلمانوں کو بلا وجہ تنگ کیا. اور ان کا یہ عزم تھا کہ مدینے جا کر ان کا خاتمہ کریں گے، تو ان کا یہ عزم بھی وہیں ختم ہو جائے. آٹھواں میسج یہ ملا کہ جو بھی دین حق میں رکاوٹ پیدا کرنے کا سوچتا ہے وہ اب اپنی سوچ پر نظر ثانی کرنے پر مجبور ہو جائے گا، کیونکہ مدینہ میں آ کے کوئی ایک دشمن نہیں تھا. آپ کو پورا سینیریو پچھلے 2-3 لیکچرز میں سمجھایا ہے کہ کوئی ایک دشمن نہیں تھا، ہر طرف سے مسلمان گھرے ہوئے تھے، اور خوف اور ہراس کا بہت بڑا جو ہے وہ فیکٹر کام کرتا تھا اس وقت. نمبر 9، مشرکین عرب جن مسلمانوں کو مکہ میں تکالیف دے رہے تھے، ان پر ظلم و ستم ڈھا رہے تھے، تو اب ان کو یہ بتانا تھا کہ اب اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ. اب انہیں جہاد کی اجازت مل گئی ہے. پہلے تو کفو تھا نا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں تھا، اللہ تعالیٰ کا تھا کہ اپنے ہاتھ باندھے رکھو، اب وہ ہاتھ کھل گئے. اور اگلا جو میسج ہمیں ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ پورے جزیرہ عرب میں اللہ تعالیٰ کا پیغام، کلمہ توحید کا پیغام پہنچانے میں آسانی ہو جائے، اور عام لوگ بھی یہ محسوس کریں کہ اب وہ اپنا دین چننے میں آزاد ہیں. پہلے تو ان پہ قبیلوں کا دباؤ تھا کہ سردار کے بغیر کوئی قدم بھی نہیں بڑھا سکتا تھا اور مسلمان کمزور تھے.
اب لوگوں کو یہ احساس ہوگا کہ یہ بھی طاقتور لوگ ہیں، عام لوگ نہیں ہیں، انہیں ظلم و ستم سے دبایا نہیں جا سکتا، اور اگر ہم اسلام قبول کر کے ان کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ لوگ اس قابل ہیں کہ ہماری حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور ہماری مدد بھی کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو اب کچھ ہم ان سرایا اور غزوات کی بات کر لیتے ہیں جس سے یہ میسیجز ہمیں سارے ملے۔ سب سے پہلا سریہ جو ہے سیف البحر، یہ رمضان 1 ہجری مارچ کے مہینے میں تقریباً پیش آیا۔ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ بن عبد المطلب کو امیر بنایا۔ 30 مہاجرین تھے اور یہ شام سے آنے والے قریشی قافلے کا پتہ چلانے کے لیے روانہ کیا۔ اس قافلے میں 300 آدمی تھے، ان میں ابو جہل بھی تھا۔ اور مسلمان جو ہیں وہ ساحل سمندر کے پاس پہنچے تو قافلے کا سامنا ہو گیا۔ دونوں فریقین جنگ کے لیے صف آرا ہو گئے، لیکن قبیلہ جوہینہ کے سردار مجدی بن عمر نے جو فریقین کا حلیف تھا دوڑ دھوپ کر کے جنگ نہ ہونے دی۔ تو یہ جو سیدنا حمزہ کا یہ جھنڈا پہلا جھنڈا تھا جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے باندھا تھا، اور اس کا رنگ سفید تھا، اور اس جھنڈے کو کے علمدار جو ہے ابو مرثد کناز رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ دوسرا سریہ جو ہے یہ سریہ رابغ، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبیدہ بن حارث کو مہاجرین کے 60 سواروں کا رسالہ دے کر بھیجا، اور رابغ کی وادی میں ابو سفیان سے ان کا سامنا ہوا۔ اس کے ساتھ 200 آدمی تھے۔ فریقین نے ایک دوسرے پر تیر چلائے لیکن کوئی بھی آگے سے مزید جنگ نہیں ہوئی۔ اس سریے میں مکی لشکر کے 2 آدمی مسلمانوں سے آ ملے، ایک حضرت مقداد بن عمر اور دوسرے عتبہ بن غزوان۔ یہ دونوں مسلمان تھے اور کفار کے ساتھ نکلے ہی اس مقصد تھے کہ مسلمانوں سے جا کر ملیں گے۔ سیدنا ابو عبیدہ کا علم بھی سفید تھا اور اس کے علم بردار جو ہیں سیدنا مصطح بن اساسہ تھے۔ یاد ہے کسی کو سیدنا مصطح بن اساسہ کون تھے؟ سیرت کے واقعات میں آگے ان کا واقعہ ان کا ذکر آئے گا، کسی کو یاد ہے؟ یہ نام سنا ہوا ہے مصطح بن اساسہ؟ واقعہ افق میں ہم ان کے بارے میں پڑھیں گے۔ اچھا جی، تیسرا جو سریہ ہے وہ ہے سریہ خرار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سریہ کا امیر سیدنا سعد بن ابی وقاص کو مقرر فرمایا اور انہیں 20 آدمیوں کی کمان دے کر قریش کے قافلے کا پتہ لگانے کے لیے بھیجا، اور ساتھ یہ تاکید بھی فرما دی کہ خرار سے آگے نہ بڑھیں۔ یہ لوگ پیدل سوار ہوئے، رات کو سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے۔ 5ویں روز صبح وہاں پہنچے تو پتہ چلا کہ قافلہ جو ہے وہ ایک دن پہلے جا چکا ہے۔ اس سریے کا علم بھی سفید تھا اور اس کے علم بردار سیدنا مقداد بن عمر رضی اللہ عنہ تھے۔ نمبر 4 غزوہ ابوا یا ودان، یہ سفر 2 ہجری میں آیا۔ اس مہم میں 70 مہاجرین کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس تشریف لے گئے اور مدینے میں سیدنا سعد بن عبادہ کو اپنا قائم مقام مقرر فرمایا۔ مہم کا مقصد قریش کے قافلے کی راہ روکنا تھا۔ اب ودان تک پہنچے لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا، اور اس غزوہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 15 دن آپ نے مدینہ کے باہر گزارے، اور اسی غزوہ میں آپ نے بنو زمرہ کے سردار وقت عمر بن مخشی سے حلیفانہ معاہدہ کیا، اور یہ پہلی فوجی مہم تھی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لے گئے تھے، اور اس مہم کے پرچم کا رنگ بھی سفید تھا اور سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے علم بردار تھے۔ نمبر 5 غزوہ بوات، یہ ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس مہم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 200 صحابہ کو ہمراہ لے کر روانہ ہوئے۔ مقصود قریش کا ایک قافلہ تھا جس میں امیہ بن خلف سمیت قریش کے 100 آدمی اور 2500 اونٹ تھے۔ آپ رضوا کے اطراف میں مقام بوات تک تشریف لے گئے لیکن کوئی معاملہ پیش نہیں آیا۔ اس غزوہ کے دوران سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کا امیر بنایا گیا۔ پرچم سفید تھا اور علم بردار سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ غزوہ صفوان سین سے ربیع الاول 2 ہجری میں پیش آیا۔ اس غزوہ کی وجہ یہ تھی کہ کرز بن جعفر فہری نے مشرکین کی ایک مختصر سی فوج کے ساتھ مدینے کی چراگاہ پر چھاپا مارا اور کچھ مویشی لوٹ لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 صحابہ کرام کے ہمراہ اس کا تعاقب کیا اور بدر کے اطراف میں واقع وادی صفوان تک تشریف لے گئے، لیکن کرز اور اس کے ساتھیوں کو نہ پا کر کسی ٹکراؤ کے بغیر واپس آ گئے۔ اس غزوہ کو بعض لوگ غزوہ بدر اولی بھی کہتے ہیں۔ اس غزوہ کے دوران مدینے کی عمارت سیدنا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی گئی۔ علم سفید تھا اور علم بردار سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔
नंबर 7 ग़ज़वा ज़िल उशैरा। ये जमादी ऊला और जमादी आखिर 2 हिजरी में पेश आया। इस मुहिम में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा 150 या 200 महाजिरीन थे, लेकिन आपने किसी को रवानगी पर मजबूर नहीं किया था। सवारी के लिए सिर्फ 30 ऊँट थे, इसलिए लोग बारी थे। मकसूद कुरैश का एक काफिला था जो मुआम जा रहा था। मालूम हुआ था कि ये किससे चल चुका है। इस काफिले में कुरैश का खासा माल था। आप इसकी में तक पहुंचे, लेकिन आपके पहुंचने से कई दिन पहले ही आप वहां जा चुका था। ये वही काफिला है जिसे शाम से पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरफ्तार कर रहा, तो ये काफिला तो बच निकला, लेकिन जंगे बदर पेश आ गई। तो इस गज़वे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनु मुदलिज और उसके हलीफ बनु ज़मरा से अदम जंग का मुआहिदा कर लिया, और अय्याम सफर में मदीना की सरबराही का काम सैयदना अबू सलमा बिन अब्दुल असद रज़ियल्लाहु अन्हु के ने अंजाम दिया, और सफेद था और दाई सैयदना हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु कर रहे थे। नंबर 8 सैयद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना अब्दुल्लाह बिन जहश रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सरकर्दगी में 12 मुहाजिरीन का दस्ता रवाना किया। हर 2 आदमियों के लिए एक ऊँट था, जिस पर बारी-बारी दोनों सवार होते थे। दस्ते के अमीर को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तहरीर लिख कर दी थी और हिदायत फरमाई थी कि 2 दिन सफर करने के बाद ही इसे देखेंगे। चुनांचे 2 दिन के बाद उन्होंने ये तहरीर देखी, तो इसमें ये दर्ज था, जब तुम मेरी ये तहरीर देखो तो आगे बढ़ते जाओ, यहाँ तक कि मक्का और ताइफ के दरमियान मक्का में उतरो और वहां कुरैश के काफिले की घात में लग जाओ और हमारे लिए उसकी खबरों का पता लगाओ। उन्होंने समा उताअत किया और अपने रुफका को इसकी इत्तला देते हुए फरमाया कि मैं किसी चीज पर जबर नहीं करता। जिसे शहादत महबूब हो उठ खड़ा हो, और जिसे मौत नागवार हो वापिस चला जाए। बाकी रहा मैं, तो मैं बहरहाल आगे जाऊंगा। क्यों इतनी बड़ी बात की? क्योंकि मक्का को और ताइफ के दरमियान जाना था। ये कोई फूलों की सेज तो बिछाई नहीं होनी थी। एक तरफ मक्के के कुरैश थे, काफिर थे, दूसरी तरफ ताइफ के मुशरिक थे, और ये दोनों बड़े दुश्मन थे। तो बहरहाल उस पर सारे ही रुफका उनके उठ खड़े हुए और मंजिल मकसूद के लिए चल पड़े। अलबत्ता रास्ते में सैयद साद बिन अबी वकास और रुतबा बिन गजवान रज़ियल्लाहु अन्हुमा का ऊँट गायब हो गया, जिस पर ये दोनों बुजुर्ग बारी बारी सफर कर रहे थे, इससे ये दोनों पीछे रह गए। और सैयदना अब्दुल्ला बिन जहश तवील मुसाफत तय करके नखला में उतरे। वहां से कुरैश का एक काफिला गुजरा जो किशमिश, चमड़े और सामान तिजारत लिए हुए था। काफिले में अब्दुल्ला बिन मुगीरा के 2 बेटे उस्मान और नौफिल और अमर बिन हजरमी और हकीम बिन किसान वो भी थे। मुसलमानों ने वहां मशवरा किया कि अब आखिर क्या करें। आज हराम महीने रजब का आखिरी दिन है। अगर हम लड़ाई करते हैं तो इस हराम महीने की बेहुरमती होती है, और रात भर रुक जाते हैं तो ये लोग हदूद हरम में दाखिल हो जाएंगे। इसके बाद तो हम इन पर हमला कर ही नहीं सकेंगे। तो सबने यही मशवरा आपस में हुआ कि हम इन पर हमला कर देना चाहिए। चुनाचे एक शख्स ने अमर बिन हजरमी को तीर मारा और उसका काम तमाम कर दिया। बाकी लोगों ने उस्मान और हकीम को गिरफ्तार कर लिया, अलबत्ता नौफल भाग निकला। उसके बाद ये लोग दोनों कैदियों और सामान्य काफिला को लिए हुए मदीना पहुंचे। उन्होंने माले गनीमत से खुम्स भी निकाल लिया, और ये इस्लामी तारीख का पहला खुम्स था, पहला मकतूल था और पहले कैदी थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इस हरकत पर बाज़पुर्स की और फरमाया कि मैंने तुम्हें हराम महीने में जंग करने का हुक्म नहीं दिया था, और सामान्य काफिला और कैदियों के सिलसिले में किसी भी तरह के तसर्रुफ से हाथ रोक लिया। और उधर इस हादसे से क्या हुआ? मुशरिकीन को प्रोपेगेंडे का मौका मिल गया कि मुसलमानों ने अल्लाह के हराम किए हुए महीने को हलाल कर लिया। बड़ी बातें हुई, बड़ी चहमगोइयां हुई, हत्ता कि अल्लाह ताला ने वही के जरिए इस प्रोपेगेंडे की कलई खोली और बताया कि मुशरिकीन जो कुछ कर रहे हैं वो मुसलमानों की हरकत से कहीं ज्यादा बड़ा जुर्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, लोग तुमसे हराम महीने में कताल के मुतालिक दरियाफ्त करते हैं, कह दो इसमें जंग करना बड़ा गुनाह है, और अल्लाह की राह से रोकना और उसके साथ कुफर करना, मस्जिद हराम से रोकना और उसके बाशिंदों को वहां से निकालना, ये सब अल्लाह के नजदीक ज्यादा बड़ा जुर्म है और फितना कत्ल से बढ़कर है। तो इस वही ने सारी सराहत कर दी कि जो मुशरिकीन ने शोर मचाया हुआ है ना, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि अब ये बड़ी बातें करते, तो जब हिजरत करने वाले मुसलमानों का माल छीना गया था, जब पैगंबर को कत्ल करने का फैसला किया गया था, तो ये सारे वाकयात तो हराम शहर के अंदर थे ना, हरम के अंदर थे, कहीं और के वाकयात तो नहीं थे। अब तब उन्हें उस जगह की हुर्मत का ख्याल नहीं आया, और अब जब अपनी बारी आई तो अब उन्हें उस जगह की हुर्मत का तकद्दुस उन्हें याद आ गया, उस जगह का तकद्दुस याद आ गया। तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसको वाज़ेह तौर पर मुसलमानों को इसका जवाब दिया।
اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قیدیوں کو آزاد کر دیا اور مقتول کے اولیاء کو اس کا خون بہا بھی دیا. دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف، کہ غلطی کو غلطی سے نہیں سدھارا. ٹھیک ہے کہ کہ عام روٹین میں کیا تصور تھا کہ حرام مہینے کی قدر تھی، مہینے کے رب کی قدر نہیں تھی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے انصاف سے یہ ساری معاملہ جو ہے وہ طے کیا. اب اس کے بعد جو ہے یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جنگ بدر سے پہلے کے سریے اور غزوات تھے. ان میں کہیں بھی لوٹ مار اور قتل غارت گری کی نوبت نہیں آئی، اور مشرکین نے آ کر کرز بن جابر فہری کی قیادت میں جو ایسا نہیں کیا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوا. تو اس کی ابتدا بھی مشرکین کی جانب سے ہوئی. اور اب جب سریہ عبداللہ بن جہش کے واقعات کے بعد مشرکین کا خوف حقیقت بن گیا. انہیں اب سچ میں نظر آنے لگ گیا کہ مسلمان اب مدینے میں جا کر یہ تو بڑے اب بدل گئے ہیں. تو انہیں تھا کہ اب انہیں ہمیں یہ ہماری ایک تجارتی نقل و حرکت پر نظر رکھتے ہیں. تو اب یہ اتنی دور چلے گئے ہیں تو ان کے علاقے کے اندر جا کر نہیں مار کاٹ سکتے، نہ قید کر سکتے ہیں، نہ ان کا مال لوٹ سکتے ہیں. اور یعنی اب یہ مسلمان یہ سارا کچھ یہاں ہمارے قریب آ کر یہ سارا کچھ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد صحیح سالم واپس بھی جا سکتے ہیں. تو مشرکین کو سمجھ میں آ گیا کہ جو ان کی شامی تجارت کا راستہ ہے نا، اب وہ مسلسل خطرے کی زد میں ہے. اور دیکھیں کافروں کے لیے اپنی جو دنیا ہوتی ہے نا، دنیا کا مال ہوتا ہے، اپنی معیشت ہوتی ہے، وہ بڑی عزیز ہوتی ہے انہیں. تو ان سب باتوں کے سمجھ آنے کے باوجود وہ اپنی حماقت سے باز نہیں آئے، اور انہوں نے مزید اپنی دھمکی کو عملی جامہ پہنانے کا فیصلہ کر لیا. اور انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کا صفایا کریں گے. اور یہی غصہ تھا، یہی ان کی پلاننگ تھی جو ان کو میدان بدر تک کھینچ کے لے آیا. تو باقی رہے مسلمان، تو مسلمانوں کو تو صحیح اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی، پہلے اجازت دی، اب حکم آ گیا اس سریہ عبداللہ بن جہش کے بعد کہ جو تمہارے خلاف جنگ کرے ان کے خلاف تم جنگ کرو، لیکن حد سے نہیں بڑھنا. اس کے بعد دوسری آیات آ گئیں جن میں جنگ کا طریقہ بتایا گیا. تو اب جنگ کی فرضیت بھی آ گئی، ترغیب بھی دے دی، تیاری کا حکم بھی آ گیا. اب حالات بالکل ایسے ہی تھے. اور جو مکے کے لوگ تھے وہ تو بالکل غصے میں لال پیلے ہو رہے تھے. اور اسی دوران ابھی غزوہ بدر جو ہے وہ برپا نہیں ہوا تھا، اور ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی. جنگ بدر سے پہلے مسلمانوں پر ایک اور بہت بڑی آزمائش آئی، وہ تھی قبلہ اول کی تبدیلی. یہ تمام لوگوں کے لیے آزمائش تھی، اور یہ بہت بڑی آزمائش تھی. اسے اللہ رب العزت نے خود قرآن مجید میں بہت بڑی آزمائش کہا. مہاجرین کی آزمائش بھی تھی اس میں انصار کی آزمائش بھی تھی، اس میں یہود کی آزمائش بھی تھی، اور سب کی آزمائش تھی. ہر ایک کو کیونکہ موقع نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل میں جاؤں، یہ تفسیر کے معاملات ہیں، لیکن تمام لوگوں کی ہر حوالے سے کسی نہ کسی حوالے سے یہ آزمائش تھی. اور جنگ بدر کے لحاظ سے ان میں آپس میں کیا ربط بنتا ہے؟ یہ آزمائش اس لیے بھی تھی کہ آگے جو ہے وہ میدان بدر سجنے والا تھا، ایک بڑی آزمائش آنے والی تھی، اور یہ اس سے چھوٹی آزمائش تھی. تو جو مسلمان اس چھوٹی آزمائش میں پورا اتر جائے گا تو وہ آگے میدان بدر جو سجنے والا تھا، بڑی آزمائش آنے والی تھی، تو وہ انشاءاللہ اس میں بھی پورا اترے گا، وہ بڑی آزمائش میں بھی پورا اترنے کے قابل ہوگا. تو الحمدللہ صحابہ کرام جو سچے پکے مومن تھے، وہ یہ جو قبلہ اول کی تبدیلی کی آزمائش تھی اس میں بالکل ثابت قدم رہے، اور کسی مومن مسلمان صحابی نے کے قدم جو ہیں وہ نہیں ڈگمگائے. تو اب ہم آتے ہیں کہ اسلام کا پہلا فیصلہ کن مارکا غزوہ بدر، اس کے اسباب کیا بنے. جیسے ابھی آپ کو بتایا غزوہ عشیرہ، اس میں قریش کا ایک قافلہ مکے سے شام جاتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا. اور یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید کو ان کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ کیا. طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید، کوئی نام جانتا ہے ان کا؟ جلدی سے جواب دینا ہے آپ نے. یہ سنے ہوئے نام ہے؟ کن صحابہ کرام میں شامل ہیں یہ کسی کو پتا ہے؟ الرٹ ہو کے بیٹھا کریں، اگر جواب نہیں بھی آتا تو کچھ نہ کچھ بولا کریں آگے سے. یہ دونوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. تو
ये दोनों सहाबी जो हैं मुकाम हुरा तक तशरीफ ले गए और वहीं ठहरे रहे। जब अबू सुफियान काफिला लेकर वहां से गुजरा तो ये नहायत तेज रफ्तारी से मदीना पलटे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इत्तला दी। अच्छा, इस काफिले में अहले मक्का की बड़ी दौलत थी। अब वो क्या थी? यानी कि तकरीबन 1000 ऊंट थे, जिन पर कम से कम 50,000 दिनार मालियत का साजो सामान बार किया हुआ था। यानी 200 साढ़े 62 किलो सोना, किलों की बात कर रही हूँ, केजीज 250 केजी सोना था वापसी पर, क्योंकि इस वक्त उनके पास सामान था और ये सामान लेकर वो जा रहे थे। इतनी मालियत का सामान था, जब वापस आए तो इतनी मालियत का सोना था इनके पास। और उनकी हिफाजत के लिए सिर्फ 40 आदमी थे। कितनी अजीब बात लगती है ना कि इतना सोना, ये इतनी मालियत का सामान इनके पास और सिर्फ 40 आदमी, 1000 ऊंट। तो क्या वजह थी कि इतनी कम मालियत का काफिला और इतने कम मुहाफिज? क्यों? क्योंकि आपको पहले भी बताया था कि कुरैश के मामले में कोई उनकी तरफ हाथ नहीं बढ़ाता था। हालांकि वो लोग उस्ताद थे लूट मार में, कत्ल गारतगरी में, तमाम इलाके अरब के लोग, और वो काफिलों को लूटा भी करते थे। लेकिन कुरैश के मामले में वो अल्लाह से डरते थे कि हम ये अहले हरम हैं, इन पर हमने हाथ नहीं डालना। अब इन अहले हरम वालों को अगर खतरा था तो सिर्फ मदीना वालों से था, और तो कोई खतरा नहीं था। तो अहले मदीना के लिए ये बड़ा गोल्डन पीरियड चांस था कि जब अहले मक्का के लिए इतना बड़ा माल जा रहा था, तो ये इस माल से महरूमी जो है वो उनकी बड़ी जबरदस्त फौजी, सियासी और इक्तसादी मार की हैसियत रखती थी। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर ऐलान फरमाया कि ये कुरैश का काफिला बड़ी माल और दौलत लेकर चला आ रहा है, इसके लिए निकल पड़ो। हो सकता है अल्लाह ताला इसे बतौर गनीमत तुम्हारे हवाले कर दे। लेकिन आपने किसी को रवानगी पर ज़रूरी करार नहीं दिया, लाज़िम नहीं करार दिया, बल्कि महज़ लोगों की रग़बत पर छोड़ दिया। क्योंकि इस ऐलान के वक़्त ये तवक्को भी नहीं थी कि काफ़िले की बजाय लश्कर कुरैश के साथ मैदान बदर में पुरज़ोर टक्कर हो जाएगी। यही वजह है कि बहुत से सहाबा कराम मदीने में रह गए। उनका ख़्याल था कि ये सफ़र भी आपकी गुज़िश्ता फ़ौजी मुहिम्मात की तरह ही होगा, तो हम क्योंकि लाज़िम नहीं किया था, इसीलिए जो रह गया पीछे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी से कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई बात-पूछ नहीं हुई। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवानगी के लिए तैयार हुए तो आपके हमरा कुछ 300 से ऊपर लोग थे। कुछ रिवायतों में आता है 313, कुछ में 314, कुछ में 317। उनमें से 82 या 83 या 86 मुहाजिरीन थे और बकिया अंसार थे। अच्छा, अब बाकी जो पहले हमने सरिया पढ़े हैं सारे सराया, उनमें क्या थे? ज़्यादातर सब मुहाजिरीन गए थे। अब ग़ज़वे बदर के लिए जब निकलना हुआ, पता तो नहीं था कि ग़ज़वे के लिए जा रहे हैं, पता तो यही था कि हम एक फ़ौजी मुहिम के लिए जा रहे हैं। तो इसमें बहरहाल 83 मुहाजिर थे और बकिया सारे के सारे अंसार, और उनमें से भी 61 कबीला औस से थे और 170 कबीला खजरज से थे। और इस लश्कर ने गज़वे की कोई ख़ास तैयारी नहीं की हुई थी, कोई एहतमाम नहीं था, लिहाज़ा पूरे लश्कर में क्या थे? सिर्फ़ 2 घोड़े थे। एक सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम का था और दूसरा सैयदना मिक़दाद बिन अस्वद कुंदी का था। और 70 ऊँट थे, जिनमें से हर ऊँट पर 2 या 3 आदमी बारी-बारी सवार होते थे। और एक ऊँट जो है वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और सैयदना मरसद बिन अबी मरसद गनवा के हिस्से में आया, जिन पर ये तीनों हज़रात बारी-बारी सवार होते थे। अंदाज़ा कर सकते हैं बारी-बारी सवार होने का क्या मतलब है? कि एक वक़्त ऐसा भी आता होगा उसमें बारी में जिसमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कायदे आज़म हैं, वो पैदल चल रहे हैं अपनी बारी के मुताबिक, और बाकी साथी जो है वो ऊँट पर सवार हैं। ठीक है? और दुनिया का कोई और लीडर कभी देखा है ऐसा? जो इतना इंसाफ परस्त हो, इतना इंसाफ पर चलने वाला हो? तो ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही ख़ासा है। और जब यहाँ के ही निकले तो मदीना का इंतज़ाम और नमाज़ की इमामत पहले सैयदना अ, उम्मे मक्तूम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को सौंपी गई। लेकिन जब प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम रौहा तक पहुँचे, तो आपने सैयदना अबू लुबाबा उनको मदीना का मुंतज़िम बनाकर वापस भेज दिया और लश्कर की तंज़ीम की गई। ठीक है? अब देखें इनके ज़हन में क्या था कि वहाँ पर सिर्फ़ 40 जो हैं वो गार्ड्स हैं, हमारा वास्ता सिर्फ़ 40 लोगों से पड़ेगा। ठीक है? और आप ये समझ लें कि जिहाद के भी मरहले होते हैं। ठीक है? पहला मरहला क्या था? कफ़ूलियत, यानी हाथ रोक लेने का मरहला जो मक्का में था। दूसरा मरहला क्या था? इजाज़त का, जो मदीना में हिजरत के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इजाज़त का मरहला दे दिया।
तीसरा था बदला, कि जो तुमसे जंग करते हैं उनसे जंग करो और हद से ना गुजरो। और अब चौथा क्या था? किताल। अब ये चौथे मरहले में शामिल होने वाले थे, लेकिन अब ये हालात आप को सारे आपके सामने रखते हैं कि ये खुद से नहीं जा रहे थे। चौथा मरहला क्या है जिहाद का? कि सारे मुशरिकीन के खिलाफ जिहाद कर रहा है। कुछ उलमा ने कहा कि जिहाद के 3 मराहिल हैं, उन्होंने दूसरे और तीसरे को, ये इजाजत और बदले को एक ही मरहला करार दिया। और कुछ उलमा ने कहा कि नहीं, जिहाद के 4 मराहिल हैं। अच्छा, अब यहाँ पर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर की तंजीम दी, बाकायदा, यानी अंधाधुंध दुश्मन पर हमला नहीं किया, एक मुनज़्ज़म तरतीब दिया अपने लश्कर को। हालांकि आगे 40 मुहाफिज थे, लेकिन क्यों तरतीब दी इतनी? क्योंकि मोमिन की जान बड़ी कीमती होती है, और जिहाद का मकसद सिर्फ दुश्मन का सर काटना नहीं होता। ये बात याद रखें कि मुसलमान जब जिहाद करता है तो उसका मकसद जो है वो दुश्मन को नीचा दिखाना, दुश्मन का सर काटना या उसको शिकस्त देना नहीं होता, बल्कि दीन की सरबुलंदी, कलमा तौहीद की सरबुलंदी और मुसलमान मोमिनों के जान, इज्जत और माल की हिफाजत मुराद होती है जिहाद से। तो जब तंजीम दिया गया इस लश्कर को, तो अब इसमें 2 ग्रुप थे ना, 2 गिरोह थे, 2 किस्म के मुसलमान थे, एक मुहाजिरीन थे और दूसरे अंसार थे। तो जो मुहाजिरीन थे, उनका जो अलम है, झंडा है, वो सैयदना अली बिन अबी तालिब को दिया गया, और अंसार का अलम जो है वो सैयदना सअद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को दिया गया। और जो जनरल कमान थी, यानी तमाम आम लोगों की कमान जो थी, जिसमें उनका परचम का रंग सफ़ेद था, वो किसे दिया गया? सैयदना मुसअब बिन उमैर को। याद है किसी को कौन से सहाबी हैं ये? सैयदना मुसअब बिन उमैर? जी, बताएगा मुझे कोई? ये भी नहीं याद? मुसअब बिन उमैर, मैंने आपको इनकी पूरी स्टोरी सुनाई थी एक लेक्चर में, कि ये कैसे इनकी ज़िंदगी गुज़री, कैसे ऐशो-इशरत में इनकी ज़िंदगी गुज़री थी, और फिर कैसे ये एक पैबंद लगे कपड़ों में आ गए थे कि जिसमें इनका जिस्म भी पूरा कवर नहीं होता था। ये इस्लाम के पहले सफ़ीर भी हैं, इस्लाम के पहले मुबल्लिग भी हैं, जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने से 1 साल पहले मदीना भेजे थे, और इन्होंने पूरी कोशिश करके यहाँ पर इस्लाम की तबलीग की और बहुत सारे लोगों को इस्लाम से रूशनास करवाया, और उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको भूले नहीं, इनको इतना बड़ा मुकाम दिया। अच्छा, उसके अलावा बात देखें घुड़सवारों, फ्रंट मैन कौन होते हैं? घुड़सवार होते हैं। इनके पास 2 ही घुड़सवार थे, तो इन्होंने एक को दाईं तरफ रखा, एक को बाईं तरफ रखा। दाईं तरफ वाले घुड़सवार सैयदना ज़ुबैर बिन अवाम को मुकर्रर किया, और बाईं तरफ वाले घुड़सवार सैयदना मिक़दाद बिन अस्वद को। और यही 2 घुड़सवार थे इनके पास। और साका, यानी जो पैदल चलने वाले थे, उनकी कमान सैयदना कैस बिन अबी स्वास्वा उनके हवाले की गई। और सिप्पे सलारे आला, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद संभाली, वो खुद थे। तो इस तरह, और ये सारी तंज़ीम क्यों की गई? मोमिनों की कीमती जानों की हिफाज़त के लिए, किसी मोमिन का खून नाहक ना बहे। हालाँकि ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है ना, लेकिन हम अपने आप को तरतीब तो दे सकते हैं। मौजूदा वसाइल को इख्तियार करते हुए कोशिश करना हमारा काम है, नतीजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इख्तियार में है। और इसी बात को ज़हन में रख के इनके पास 2 घुड़सवार थे, लेकिन फौजी तरतीब दी गई। और बदर का रास्ता क्यों इख्तियार किया गया? क्योंकि ये मारूफ रास्ता था, काफ़िलों ने यहीं से गुज़रना होता था, और ये बेहतरीन जगह थी उनका इंतज़ार करने के लिए। और उधर जो अबू सुफियान था, वो बड़े ज़ीरक और ज़हीन इंसान थे। इस्लाम तो अभी कबूल नहीं किया था, लेकिन शुरू से ही बहुत ज़हीन थे। उन्हें पता था कि आते हुए तो हम निकल आए हैं, और अब वापसी पे उन्हें मज़ीद खतरा था, इसलिए वो हद दर्जा मोहतात थे। और मुसलसल वो हालात का पता लगाते रहे, जिन काफ़िलों से मुलाकात होती थी रास्ते में, वो उनसे पूछते थे, कैफ़ियत दरियाफ़्त करते थे। और जल्द ही उन्हें पता चल गया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को काफ़िले पर हमले की दावत दे दी है। लिहाज़ा उन्होंने फ़ौरन ज़मज़म बिन अमर गिफ़ारी, उसको उजरत देकर मक्के भेजा, कि वहाँ जाकर काफ़िले की हिफाज़त के लिए कुरैश में सदा लगाए, उनको बुलाए, उनको बताए। ये ऐलान जो है, ये ऐलान करने वाले उस ज़माने में प्रोफ़ेशनल हुआ करते थे, स्पेशलिस्ट होते थे अपने काम में। क्योंकि ज़ाहिर है उस वक़्त कोई मीडिया का दौर तो नहीं था, तो ये लोग कैसे स्पेशलिस्ट होते थे? इनके पास तेज़ रफ़्तार जानवर होते थे, और इनके अपने अंदाज़ होते थे बात करने पहुँचने के। तो ज़मज़म जो है वो भी नहायत तेज़ रफ़्तारी से मक्का आया, और दस्तूर के मुताबिक उसने क्या किया? उसने पहले अपने ऊँट की नाक जो है वो ज़ख्मी की, खून लगाया उसे, कुजावा उल्टा कर दिया, अपना कुर्ता फाड़ा,
اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی کہ اے جماعت قریش، قافلہ قافلہ، تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے والے ہیں، مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پا سکو گے، مدد مدد۔ اب یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے، کہنے لگے محمد اور اس کے ساتھی یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا ساتھ بھی وہی سلوک کریں گے جو بھی انہوں نے پچھلے قافلے کے ساتھ کیا، ہرگز نہیں۔ تو سارے لوگ جو ہے نا وہ تقریباً جنگ کے لیے نکلے، ہر گھر سے کوئی نہ کوئی بندہ نکلا، اور اگر وہ خود نہیں جا سکا تو اس نے اپنی جگہ پہ کسی بندے کو بھیجا، یعنی ہر گھر سے کوئی نہ کوئی ضرور نکلا، خصوصاً مکہ کے معززین میں سے کوئی پیچھے نہ رہا۔ صرف ابو لہب نے اپنی اپنی جگہ کس کو بھیجا؟ ایک قرض دار کو بھیجا۔ دیکھیے قرض کتنی بڑی لعنت ہے، آج بھی آپ کا پورا مال ضبط ہو جاتا ہے اگر سودی قرضہ آپ واپس نہیں کرتے نا، تو آج بھی بینکوں میں کیا شرائط ہوتی ہیں۔ تو اس بات سے ہمیں کیا سمجھ آتی ہے کہ ہمیں اپنے وسائل میں رہنا سیکھنا چاہیے، یہ تباہی کا راستہ ہے، قرض کا، سودی قرضے کا، تو اس سے مزید اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ ہمارے جتنے وسائل ہیں، اگر گاڑی کے وسائل نہیں ہے نا تو ہمیں موٹر سائیکل پہ گزارا کرنا چاہیے۔ اگر ہم بچوں کو مہنگے اسکولوں میں نہیں پڑھا سکتے نا تو سود پہ قرضے اٹھا اٹھا کے ان کی تعلیم پر نہیں لگانے چاہیے، انہیں تھوڑا سا کم اسکول میں پڑھا لینا چاہیے اللہ تعالیٰ، اور ان کی نیک تربیت کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ تو اس نے اپنے قرض دار کو بھیجا کہ تمہارا قرضہ بھی معاف کرتا ہوں، میری جگہ پہ تم جاؤ۔ تو دیکھیں قرضہ کتنی بڑی لعنت ہے، وہ آپ کو موت کی وادی میں دھکیل دیتا ہے۔ گرد و پیش کے قبائل عرب کو بھی انہوں نے بھرتی کیا، اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو عدی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا۔ بنو عدی کے کسی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہیں کی۔ اب ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد 1300 تھی، اور ان کے پاس 100 گھوڑے تھے اور 600 زرہیں تھی، 600 ڈھالیں تھی، اور اونٹ کتنے تھے واللہ عالم، اتنی کثرت میں تھے کہ جن کی ٹھیک تعداد معلوم بھی نہیں ہو سکی، کیونکہ بعد میں جب پتہ چلا، معلومات ملی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو کیا معلومات ملی کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح کیے جاتے تھے، اور جو مکے کا سپہ سالار تھا وہ ابو جہل خود تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اتنا بڑا قافلہ جو ہے وہ آیا اور رستے میں تھا، اور روزانہ ان کے لیے ایک دن 9 اور ایک دن 10 اونٹ ذبح ہوتے تھے۔ تو اچھا، ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ بنو بکر کا ان کو یاد آیا کہ ان سے ہماری دشمنی چل رہی ہے، تو انہیں خطرہ ہوا کہ کہیں ہم نکل جائیں گے تو یہ پیچھے سے بنو بکر والے حملہ نہ کر دیں، تو ابلیس جو ہے وہ اس نے سراقہ بن مالک کے بھیس میں وہاں پر آیا اور ان کو تسلی دی کہ نہیں نہیں، کوئی پیچھے سے حملہ نہیں کرے گا۔ تو یہ روایت جو ہے یہ ضعیف ہے۔ اچھا، یہ لوگ پھر نکل آئے اور لوگوں کو اپنی شان دکھاتے اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینہ کی جانب یہ روانہ ہوئے۔ تو بڑی تیز رفتاری سے انہوں نے بدر کے جانب رخ کیا، اور جوحفہ پہنچ گئے۔ تو اتنی دیر میں جب یہ جوحفہ پہنچے تو انہیں ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا، کیونکہ جس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے، اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں، اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہذا اب آپ واپس چلے جائیے۔ اچھا، اب ابو سفیان کو کیا، کہ وہ رستے میں ہر ایک سے پتہ کر رہا تھا کہ یہاں پر کوئی معاملہ تو نہیں ہے، کوئی لوگ تو نہیں ہے ہمارے پیچھے، تو نہیں آ رہا کوئی، وہ مسلسل چوکنا بھی تھے اور بیدار بھی تھے، انہوں نے اپنی فراہمی اطلاعات کی کوششیں بھی تیز کی ہوئی تھی۔ بدر کے قریب پہنچے تو خود انہوں نے آگے جا کے ملاقات کی ایک بندے سے، اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا۔ مجدی نے کہا کہ نہیں، میں نے تو یہاں پر کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا، البتہ 2 سوار دیکھے ہیں جنہوں نے اس ٹیلے کے قریب اپنے جانور بٹھائے تھے، اور پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر وہ چلے گئے تھے۔ ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچے، اور وہاں انہوں نے اونٹ کے جو مینگنیاں تھی، گوبر تھی، وہ اٹھایا، اس کو توڑا، اس میں سے کھجور کی گٹھلی برآمد ہوئی، اور اتنے ذہین اور فتین تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کی قسم یہ یثرب کا چارہ ہے، یہ جو کھجور کی گٹھلی ہے یہ اور کہیں یہ مدینہ میں ہی ملتی ہے۔ تو اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹے، اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا، بالکل اپوزٹ رخ پہ انہوں نے موڑا، اور بدر سے گزرنے والی شاہراہ کو اپنے بائیں ہاتھ پہ چھوڑ دیا، اور مدنی لشکر سے وہ بچ کے، اور فوراً ہی مکی لشکر کو اپنے بچنے کی اطلاع بھی انہوں نے بھیج دی، اسے واپس جانے کا پیغام بھی بھیج دیا، جو اسے جوفہ میں موصول ہوا۔ اب جب مکہ میں انہیں پیغام، جب جو مکی لشکر جو ہے وہ جوفہ میں تھا، انہیں یہ پیغام مل گیا کہ اب ہمارا جو قافلہ ہے، جو اپنی اتنا سرمایہ ہم بچانے کے لیے نکلے تھے، تو وہ لوگ تو بچ کے واپس مکہ چلے گئے ہیں، تو اب ہمیں واپس جانا چاہیے۔
मक्की लश्कर ने चाहा कि हमें वापस जाना चाहिए, लेकिन कुरैश का जो सबसे बड़ा तागूत था अबू जहल, वो खड़ा हो गया। उसने बड़े किब्र और गरूर से कहा, अल्लाह की कसम हम वापस नहीं होंगे जब तक कि हम बदर जाकर 3 दिन क़याम नहीं करेंगे। वहां पर हम ऊंट ज़िबा करेंगे, लोगों को खाना खिलाएंगे, शराब पिलाएंगे, लोंडियां हमारे लिए गाने गाएंगी, और सारा अरब हमारे इस सफर का और हमारे इस वहां पे रुकने का हाल सुनेगा, और उन पर हमेशा के लिए हमारी धाक बैठ जाएगी। तो अबू जहल के जो कज़न अख़नस बिन शुरैक, उन्होंने मशवरा दिया कि वापस चलो, मगर उन लोगों ने बात ना मानी। तो अख़नस बिन शुरैक जो है वो बनु ज़हरा को साथ लेकर वापस हो गया, क्योंकि वो बनु ज़हरा का हलीफ था और इस लश्कर में उनका सरदार भी था, और बनु ज़हरा की कुल तादाद तकरीबन 300 थी। उनमें से कोई आदमी भी जंग बदर में हाज़िर नहीं हुआ, और बाद में वो लोग बड़े खुश रहे और हमेशा अख़नस बिन शुरैक की ताज़ीम और इताअत ही करते रहे कि तुम हमें वहाँ से बचा कर ले आए थे। तो बनु ज़हरा के अलावा बनु हाशिम ने भी चाहा कि हम वापस चले जाएँ, लेकिन अबू जहल ने बड़ी सख्ती की कि नहीं, मेरे साथ ही वापस जाना है। बहरहाल इन लोगों ने अपना सफ़र जारी रखा। अब ये 1300 की तादाद में आए थे और ये 1000 रह गए, और इनका रुख बदर की जानिब था, और बदर के करीब पहुँचकर इन्होंने एक टीले के पीछे पड़ाव किया। ये टीला वादी बदर के हदूद पर जुन उधर मदीने के जो ज़राए और इत्तलात थे, उन्होंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इत्तलात दे दी। अभी आप रास्ते में ही थे कि वादी ज़फ़रान से गुज़र रहे थे कि काफ़िले और लश्कर दोनों के मुतालिक इत्तलात दे दी। आपने इत्तलात का बड़ी गहराई से जायज़ा लिया। उन्हें ये पता चल गया कि काफ़िला तो वापस चला गया है, लेकिन उनकी मदद के लिए एक लश्कर जो है, फ़ौजी लश्कर, वो अब आ गया है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उनकी बसीरत ने समझ लिया कि खूनरेज़ टकराव का वक़्त आ गया है। अब एक ऐसा नागज़ीर इक़दाम करना पड़ेगा, जो जो बड़ी हिम्मत और जसारत से करना पड़ेगा। क्योंकि अगर तो इस मक्की लश्कर को इस इलाके में यूँ ही फिरने दिया जाता, तो उससे कुरैश की फ़ौजी साख को और क़ुव्वत मिल जाती, और उनकी सियासी बालादस्ती भी और मज़बूत हो जाती। दूसरी तरफ क्या होता कि मुसलमानों की आवाज़ जो है वो थोड़ी-सी जो मज़बूत हो रही थी, वो ये बिल्कुल कमज़ोर हो जाती, और इसके बाद कोई भी जो है वो कहता कि अच्छा, इन मुसलमानों को तो हम यहाँ, क्योंकि यहाँ के लोग भी तो इनके दुश्मन थे। जो भी इस्लाम के खिलाफ कीना और बुग़्ज़ और अदावत था, वो शर पर आमादा हो सकता था। फिर इन सब बातों के अलावा इस बात की कोई ज़मानत नहीं थी कि जो मक्की लश्कर, इतना बड़ा लश्कर वो लेके आ रहे हैं और बदर के मुकाम पे उनका रुकने का इरादा है, तो उनसे कोई बईद नहीं है कि बदर से आगे वो मदीना में आ जाएँ, और मदीना की चारदीवारी में मुसलमानों के घरों तक पहुँच के उनको तबाह और बर्बाद करने की कोशिश करें। नाउज़ुबिल्लाह। और ये सब कुछ मुमकिन था। तो अगर ऐसा ना भी होता, तो मुसलमानों की हैबत और शोहरत पर तो बहरहाल इस पर इनका बुरा असर पड़ना था। लिहाजा अब रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस अचानक तब्दीली पर एक मजलिस शूरा मुनक्किद की। हालाँकि आप कमांडर इन चीफ थे, आप खुद भी फैसला कर सकते थे और होना भी यही चाहिए था, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये पूरा यकीन भी था कि मैं जो भी फैसला करूँगा, मेरे तमाम सहाबा कराम, चाहे वो मुहाजिरीन हों, चाहे वो अंसार हों, वो अपनी जान हथेली पर रखने को तैयार होंगे। लेकिन इसके बावजूद ये इस्लामी शरीयत है, ये इस्लाम का खूबसूरत चेहरा है, हसीन चेहरा है इस्लाम का, कि आपने कमांडरों से और आम फौजियों से तबादला ख़याल किया। क्योंकि इस मौका पर एक गिरोह जो है वो थोड़ा-सा उसके अंदर दिल में खौफ पैदा हो रहा था, उनका दिल लरज़ने और धड़कने लगा था। आप देखें, जब एक खतरे की घंटी बजती है, कोई कोई भी खतरे की कैफ़ियत आती है, तो आपका अपना दिल, उसकी दिल की धड़कन कैसे तेज़ हो जाती है। एक नॉर्मल बशरी तकाज़ा है ना? तो इसी तरह इनके साथ हुआ था। अल्लाह ताला ने सूरह अनफ़ाल में ज़िक्र किया ना कि जैसा कि तुझे तेरे रब ने तेरे घर से हक के साथ निकाला, और मोमिनीन का एक गिरोह नागवार समझ रहा था। वो तुझसे हक के बारे में उसके वाज़ेह हो जाने के बाद झगड़ रहे थे। गोया वो आँखों देखते मौत की तरफ हांके जा रहे हों। क्योंकि यहाँ पर सोच से बिल्कुल उलट काम हो गया था ना। और हम लोग भी ईमान वाले थे, इनमें कोई मुनाफिक नहीं था। ये सिर्फ़ बशरी तकाज़ा था। सारे मोमिन थे, लेकिन बशर थे। घर से तो ये निकले थे कि 40 लोगों से मुकाबला होगा, हम लोग 313 हैं। तो अल्लाह ताला यहाँ पर सिर्फ़ उनके दिल की हालत बयान करे। इनमें से किसी ने इनकार नहीं किया कि हम आगे नहीं जाएँगे या हम जंग नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं थी। क्योंकि मामला 40 का नहीं था, 1000 का था। तो अब जब कायदीन लश्कर से की बात हुई, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सबसे पहले उठे और नहायत अच्छी बात कही। फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब उठे, उन्होंने भी बड़ी उम्दा बात कही। फिर सैयदना मिक़दाद बिन अमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठे, उन्होंने भी कहा कि अल्लाह के रसूल, अल्लाह ने आपको जो राह दिखाई है उस पर रवां-दवां रहिए, हम आपके साथ हैं। अल्लाह की कसम, हम आपसे वो बात नहीं कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम से कही थी कि तुम और तुम्हारा रब जाओ और लड़ो, हम यहीं बैठे हैं।
بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ اور آپ کے پروردگار چلیں اور لڑیں، اور ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں برق غماد تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھرتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کلمہ خیر ارشاد فرمایا اور ان کو دعا دی، لیکن ابھی آپ خاموش تھے، کیونکہ یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے، اور مہاجرین کی تعداد آپ کو پتہ ہے لشکر میں کم تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ انصار کی رائے معلوم کریں، کیونکہ وہ لشکر میں اکثریت رکھتے تھے، اور مارکے کا اصل بوجھ تو انہی کی شانوں پر پڑنے والا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ بیعت عقبہ کی روح سے ان پر یہ لازم نہیں تھا کہ وہ مدینے سے باہر مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، ان پر لازم کیا تھا؟ جو بیعت ہوئی تھی وہ کس بات پر ہوئی تھی کہ مدینے کے اندر مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، تو بدر تو مدینہ سے باہر ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف دیکھیں آپ، حالانکہ انہیں پتا تھا نا یہاں بھی کہ وہ یہ سارے صحابہ کرام، یہ سارے انصار جو ہیں اشارے پر جان دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن عہد کی پاسداری بھی کوئی چیز تھی۔ آپ نے ان کا واضح نام بھی نہیں لیا کہ اگر ان سے میں نام لے کے پوچھوں گا یا ان کو عہد یاد دلاؤں گا تو ان میں سے کوئی وزاداری میں حامی نہ بھر، لیکن ان کوئی بات نہیں، تو آپ ان کے منہ سے خود سننا چاہتے تھے۔ تو اتنی دیر میں کیا ہوا کہ وہ آ، آپ نے پھر پوچھا کہ لوگوں مجھے مشورہ دو، مقصود انصار ہی تھے، اور یہ بات انصار کے کمانڈر اور عالم بردار سیدنا سعد بن معاذ کو سمجھ آ گئی۔ انہوں نے فوراً عرض کیا کہ اللہ کی قسم، ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے رسول آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے۔ دیکھیں کتنی پیاری باتیں ہیں، آپ ذرا غور سے سنیے کہ ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، آپ کی تصدیق کی ہے، اور یہ گواہی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے، جو کچھ لے کر آئے ہیں، اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماع و طاعت کا عہد اور میثاق بھی دیا ہے، ہم بیعت کر چکے ہیں، لہٰذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے، ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہیں رہے گا۔ ہمیں قطعاً کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے ساتھ دشمن کے ساتھ ٹکرا جائیں، ہم جنگ میں پا مرد اور لڑنے میں جواں مرد ہیں، اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، بس ہم آپ اپنے ہمراہ لے کر چلیں، اللہ برکت دے گا۔ یہ کتنی پیاری باتیں ہیں۔ تو سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی، آپ پر نشاط طاری ہو گیا، آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو، اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے، واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں۔ مشورہ کیا کرنا تھا کہ اب آگے جائیں یا پیچھے واپس جائیں یا یہیں رکیں، کیا کرنا چاہیے؟ حالانکہ آپ آخری فیصلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے مشورہ کیا۔ اس کے بعد جو ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھی سیدنا ابوبکر صدیق ان کو ساتھ لے کر خود باہر نکلے کہ کچھ اور انفارمیشن جو ہے وہ لی جائے، اور کچھ روایتوں میں آتا ہے کہ وہاں پر وہ ایک بڈھا ملا اور اس نے کہا کہ مجھے اطلاع دو، انہوں نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا پہلے اپنے بارے میں بتاؤ، اور اس نے بڈھے نے ان کو خبر بتا دی اور وہ صحیح جگہ بتائی کہ جہاں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تھا اور جہاں پر مکے والوں کا لشکر تھا۔ اور جب اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ تم کہاں سے ہو، کس سے ہو، تو آپ نے کہا ہم پانی سے ہیں، تو یہ روایت بھی ضعیف ہے۔ تو اسی روز شام کو آپ نے دشمن کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے ایک جاسوسی دستہ روانہ فرمایا، اور ان کی مہاجرین کے 3 قائد جو ہے وہ ان کی ذمہ داری لگائی، اور وہ جب وہاں پہنچے سید علی بن ابی طالب، زبیر بن عوام اور سیدنا سعد بن ابی وقاص یہ ایک جماعت کے ساتھ گئے، یہ سیدھا بدر کے چشمے پر پہنچے، وہاں 2 غلام مکی لشکر کے لیے پانی بھر رہے تھے، انہوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اچھا اب یہاں بھی آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انصاف اور دیکھیے گا، بڑا پیارا واقعہ صحیح مسلم میں ذکر ہوتا ہے اس کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا، اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ کرام نے ان دونوں سے حالات پتہ کیے، انہوں نے کہا کہ ہم قریش کے سکے ہیں، ان کے لیے پانی بھرتے ہیں، تو اور انہوں نے بتایا کہ ابو جہل اور یہ سردار ہمارے ساتھ ہیں، ہم تو ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کو یہ جواب پسند نہ آیا، انہوں نے کیونکہ ان کو یہ امید تھی کہ یہ ابو سفیان کے آدمی ہوں گے، انہوں نے ان کو مارا، سخت پٹائی کر دی، اور پھر رک گئے، پھر اس نے پھر کہا کہ نہیں میں تو، پھر انہوں نے پٹائی کر دی، اور پھر اس نے مجبور ہو کر کہہ دیا کہ ہاں ہم تو ابو سفیان کے آدمی ہیں، اور اس کے بعد مارنے والوں نے ہاتھ روک لیا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ناراضگی سے فرمایا جب ان دونوں نے صحیح بات کی تو تم لوگوں نے پٹائی کر دی، اور جب جھوٹ کہا تو ان کو چھوڑ دیا۔
اللہ کی قسم ان دونوں نے صحیح کہا تھا، یہ قریش کے آدمی، ٹھیک ہے؟ تو یہ جاسوس کے ساتھ پھر یہ کچھ تو ہونا ہی تھا، اور ویسے ہم لوگ تو اچھی طرح اپنی پولیس کو بھی جانتے ہیں۔ تو اس کے بعد آپ نے ان دونوں غلاموں سے فرمایا کہ اچھا آپ مجھے قریش کے متعلق بتاؤ، تو انہوں نے پھر بتایا کہ یہ آپ یہاں ہم لوگ رکے ہوئے ہیں۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ تو آپ نے کہا اچھا کتنے اونٹ ذبح کرتے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ایک دن 9 اور ایک دن 10۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تب تو لوگوں کی تعداد 900 اور 1000 کے درمیان ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ کون کون سے لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ ربیہ کے دونوں بیٹے ہیں، ابو البختری بن حشام ہے، حکیم بن حزام ہے، نوفل بن خویلد ہے، حارث بن عامر ہے، اس طرح بڑے ابو جہل ہے، امیہ بن خلف ہے، اور کچھ مزید لوگوں کے نام گنوائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا مکہ نے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو تمہارے پاس لا کر ڈال دیا۔ اور دیکھیں یہ کبھی کسی مومن نے نا اپنی طاقت سے کبھی کسی کافر سے نہیں جیتے، ہمیشہ اپنے ایمان سے، اللہ کے ڈر سے مومن جیتتا ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی رات بارش نازل فرما دی جو مشرکین پر تو مسلسل برسی اور ان کی پیش قدمی میں رکاوٹ بن گئی، ان کی چیزیں پھسلنے لگ گئیں، قدم پھسلنے لگ گئے، ان سے چلا نہ جائے، اور مسلمانوں پر پھوار بن کر برسی، انہیں پاک کر دیا، ان کے دلوں سے بھی وہ جو شیطان نے نفس کی بزدلی پر چھائی ہوئی تھی وہ بھی دور ہو گئی، زمین کو بھی ہموار کر دیا، ریت سخت ہو گئی، ان کے قدم ٹکنے کے لائق ہو گئے، یہ بڑے خوشگوار ہو گئے، اور ان کے دل بھی اللہ رب العزت نے مضبوط کر دیے۔ تو اب انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم میدان بدر کے حالات دیکھیں گے اور پھر اس سے ملنے والے اسباق دیکھیں گے۔ تو آج ہم نے 2 منٹ اوپر لے لیے، چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ کسی کا کوئی کوسچن ہوگا تو گروپ میں پوچھ لیجئے گا، اور اب نیکسٹ لیکچر تک آپ لوگوں نے اگلے پیجز ضرور پڑھنے ہیں، اس کے پوائنٹس ضرور بنانے ہیں، کوئی کوسچن ہوگا تو آپ مجھ سے پوچھ لیجئے۔ آج آپ لوگوں نے بالکل نہیں پڑھا ہوا تھا، اس لیے میں نے پھر انہی میں سے آپ کو بتایا تاکہ سننے سے آپ کو یاد رہیں گی باتیں۔ کوئی آپ میں سے پڑھے گا کوئی نہیں پڑھے گا تو پھر آپ لوگوں کو یہ چیزیں کلیئر نہیں ہوں گی، اور سننے سے ہمیں وہ چیزیں یاد رہتی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کسی نے کچھ کہنا ہے؟ میں نے پوچھنا تھا کہ آپ کی آواز کلیئر نہیں ہے، اب اصل میں 3 منٹ میں پہلے ایکسٹرا لے چکی ہوں، آپ گروپ میں کوسچن کر لیجئے گا، میں وہیں جواب دے دوں گی انشاءاللہ، کیونکہ آپ کی آواز بالکل بھی کلیئر نہیں ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ الحمدللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمد للہ، اللہ کا شکر ہے۔ میری آواز آ رہی ہے آپ کو ٹھیک؟ ٹھیک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم۔ پلیز اپنا مائک آف کر دیجیے، جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ جی آپ سبوں نے کوئز اٹیمپٹ کر لیا؟ جی ون بائی ون بتائیے گا کہ کوئز اٹیمپٹ کیا آپ لوگوں نے؟ جی میں نے کر لیا تھا الحمدللہ۔ آپ نے کر لیا تھا، اچھا تو کیسا رہا آپ کا رزلٹ؟ جی اللہ کا شکر ہے، ماشاءاللہ 80% رزلٹ رہا۔ الحمد للہ الحمد للہ۔ اور جو آپ کی مسٹیک تھی وہ آپ کو پتہ چل گئی؟ جی وہ بھی پتہ چل گئی تھی، پھر میں نے تو اس کو دیکھ لیا تھا۔ اچھا آپ سب لوگ کوئز سالو کر چکے ہیں؟ بس ہینڈ ریز کر کے مجھے بتا دیں کہ ٹائم اوور ہو چکا ہے، کوئز کا سب لوگ سالو کر چکے ہیں؟ جی میں نہیں کی ہوں، میں ابھی دیکھی ہوں تھوڑی دیر پہلے۔
سے ابھی آپ نے نہیں کیا، یعنی ابھی کچھ لوگ رہتے ہیں، ورنہ میں ساری چیز تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں، لیکن اگر ابھی کچھ لوگ رہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ اس میں جی جی پلیز نیکسٹ کلاس. انشاءاللہ ہم لوگ نیکسٹ کلاس میں دیکھ لیں گے. لاسٹ کلاس ہم نے اسی لیے نہیں دی تھی کہ تاکہ آپ لوگ مزید اس کو تھوڑا سا فوکس ہو کے اس کی پریپریشن کر لیں. تو کوئی مشکل نہیں ہے، بہت آسان ہے، بس تھوڑا سا کانسیپچول تھا. جس کے کانسیپٹس کلیئر ہیں، جس کو سمجھ میں آ گئی یہ بات، تو وہ انشاءاللہ بالکل، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے MCQs ہوتے ہیں، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہوتی ہے. الحمدللہ. اچھا، اب تک ہم نے جو کچھ بھی پڑھا ہے اس میں سے کسی کو کوئی کنفیوژن، کوئی سوال ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ ہم پھر آگے چلیں گے انشاءاللہ. اچھا، ہم جو پڑھ رہے ہیں سبجیکٹ، وہ ہم پڑھ رہے ہیں مصطلح الحدیث کا سبجیکٹ، ٹھیک ہے. اور اس میں مختلف اصطلاحات پڑھ رہے ہیں. پہلے ہم نے حدیث کی اقسام پڑھی تھی، ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام تھی، ٹھیک ہے. اس میں ہم نے پڑھا حدیث متواتر اور پھر حدیث احد، اور پھر خبر احد کی ہم نے مزید اقسام پڑھی تھی، ٹھیک ہے، مشہور، عزیز اور غریب. پھر اس کے بعد ہم نے کچھ کتابیں دیکھی تھی کہ اگر ہمیں صحیح حدیث دیکھنی ہے تو ہم کہاں دیکھیں گے، غریب حدیث دیکھنی ہے تو ہم کہاں دیکھیں گے. اس طرح سے ہم نے کچھ کتابوں کو ڈسکس کیا تھا. اس کے بعد اب جو ہم ریسنٹلی ٹاپک جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حدیث کی قبولیت کے لحاظ سے جو حدیث کی اقسام، ٹھیک ہے. پہلے تو ہم تک پہنچنے کے اعتبار سے حدیث کی اقسام کے ہم تک وہ کیسے پہنچی ہیں، متواتر طریقے سے پہنچی ہیں یا مشہور طریقے سے پہنچی ہیں یا غریب طریقے سے، کس طریقے سے پہنچی ہیں. اب ہم حدیث کی قبولیت کے لحاظ سے اس کے مختلف اقسام دیکھ رہے ہیں کہ حدیث کو قبول کب کیا جاتا ہے، اس کے اندر کون سی ایسی شرائط موجود ہوتی ہیں کہ وہ حدیث صحیح کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، کون سی ایسی شرائط اس کے اندر مسنگ ہوتی ہیں کہ وہ حدیث حسن کہلاتی ہے، اور کون سی ایسی اس کے اندر کمزوری ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ حدیث ضعیف کہلاتی ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں. اس میں الحمدللہ ہم نے صحیح لذاتی ہی حدیث کے بارے میں پڑھا تھا. اور صحیح ذاتی حدیث وہ ہوتی ہے جو اپنی ہی وجہ سے صحیح ہوتی ہے، اور اس کی ہم نے 5 شرائط دیکھی تھی. جی، آپ میں سے کون ان شرائط کو بتائے گا، صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہیں؟ جی یاسمین، آپ بتائیں گی صحیح حدیث کی جو 5 شرائط ہم نے دیکھی. جی، آپ لوگوں کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا، تو کون بتائے گا صحیح حدیث کی ہم نے 5 شرائط دیکھی تھی، کون کون سی وہ شرائط ہوتی ہے، کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے کون سی 5 شرائط کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے؟ سب بھول گئے؟ آپ میں سے کسی کو یاد نہیں ہے؟ چلیں ایک ایک کر کے بتائیں، کوئی بھی ایک ایک شے تو بتائیں نا، کوئی بھی آپ میں سے، تاکہ مجھے پتہ چلے نا. جی 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 صحیح صحیح ہونے کی جو یہ تھی 5 شرائط. پہلی تھی اتصال سند. ہلو، مجھے آواز آ آ رہی ہے آپ کی بات. جی آ رہی ہے، بالکل آ رہی ہے. اتصال سند پہلی والی شرط تھی. شاباش. دوسری تھی عدالت راویہ، شاباش. روایت کی طرف سے. تو جی. تیسری تھی عدم علت. شاباش. چوتھی تھی ضبط راوت. ٹھیک ہے، رائٹ آگے. تھا. تو پانچویں والی عدم شاذ. ٹھیک ہے، شاباش شاباش، بالکل آپ نے صحیح بتایا، بالکل ٹھیک بتایا، شاباش. کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے اس کے اندر 5 شرائط کا موجود ہونا بہت زیادہ ضروری ہے. نمبر 1 یہ کہ اس کی سند میں اتصال پایا جائے، ٹھیک ہے، یعنی جو اس کی سند ہے پوری کی پوری جڑی ہوئی ہو، سب جو اس کے اندر راوی موجود ہے ان کا ایک دوسرے سے سمع ثابت ہو. دوسرا یہ کہ اس کے جو راوی ہیں وہ سب کے سب عادل ہوں، اچھے کردار کے ہوں، ٹھیک ہے. اور عادل کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مطلب کاذب نہ ہوں، جھوٹ نہ بولتے ہوں، فسق نہ کرتے ہوں، ان کے مروات سے وہ پاک ہوں، الٹی سیدھی کوئی ایسی حرکتیں نہ کرتے ہوں، ٹھیک ہے. یہ سب ان کے کسی بھی راوی کے عادل ہونے کے لیے یہ ضروری ہے.
پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا تھا کہ جو حدیث کے راوی ہیں وہ ضبط روات، یعنی ان کا ضبط اچھا ہو، یا تو وہ ضبط صدر کرتے ہوں یا وہ ضبط کتاب کرتے ہوں، چاہے وہ کتاب میں محفوظ لکھ کریں یا اپنے سینے میں محفوظ کریں، لیکن جہاں پہ بھی وہ محفوظ کریں وہ اس کو اچھے طریقے سے محفوظ کریں کہ اس کے اندر کوئی کمی باقی نہ رہے۔ پھر اس کے بعد ہم نے چوتھی شرط یہ پڑھی تھی کہ وہ حدیث شاذ نہ ہو۔ شاذ حدیث کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایسی حدیث، ٹھیک ہے، یعنی کوئی بھی سکہ راوی اپنے سے زیادہ سکہ راوی کی اگر مخالفت کر رہا ہو تو وہ حدیث شاذ کہلاتی ہے، اور شاذ ہم نے پڑھا تھا کہ متن میں بھی ہوتا ہے اور سند میں بھی ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں ہم نے سب ڈسکس کیا تھا۔ پھر یہ کہ حدیث میں کوئی پوشیدہ خامی یا علت نہ موجود ہو، ٹھیک ہے، یہ جو ہم نے علت کے بارے میں بات کی تھی، ہم نے یہ کہا تھا کہ بڑے بڑے علماء اس کی نشاندہی کرتے ہیں، یہ ایک عام انسان کو نہیں پتہ چلتا کہ اس میں کون سی علت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے 5 شرائط پڑھی تھی کسی بھی حدیث کے صحیح ہونے کے لیے، یہ 5 شرائط اس میں ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد ہم نے یہ پڑھا تھا حسن حدیث کے بارے میں۔ حسن حدیث وہ ہوتی ہے جس کے اندر یہ جو 5 شرائط ہے نا صحیح حدیث کی، اس میں سے جو ایک شرط ہے ضبط روات والی، ٹھیک ہے، کہ اس میں جو راوی کا ضبط ہے وہ تھوڑا سا کمزور ہوگا، لیکن جو ہم نے کمزوری کی بات کی تھی، ہم نے اس کے بارے میں یہ بات بھی ڈسکس کی تھی کہ یہ جو کمزوری ہے یہ بہت معمولی سی کمزوری ہوگی، یعنی اگر اس کو 200 احادیث یاد ہیں تو سپوز 3 یا 4 احادیث ایسی ہوں گی جس میں اس کو تھوڑا سا کہیں پہ شک ہوتا ہوگا، وہ کہیں پہ بھول جاتا ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن باقی ساری اس کی احادیث صحیح ہوں گی۔ یعنی یہ جو اس کے ضبط میں جو کمی ہے یہ بہت معمولی کمی ہونی چاہیے، اگر زیادہ کمی ہوگی تو پھر وہ حسن حدیث نہیں کہلاتی۔ باقی حسن حدیث کی 4 شرائط وہی ہیں، یعنی اتصال سند اس میں بھی ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، عدالت روات بھی اس میں ہونا ضروری ہے، اور حدیث شاذ بھی نہ ہو، اور حدیث میں کوئی پوشیدہ خامی بھی نہ ہو۔ ہاں، اس کا جو راوی ہے ان کے ضبط میں تھوڑی بہت کچھ کمی ہو سکتی ہے تو وہ حدیث آپ کی حسن حدیث کہلاتی ہے۔ یہاں تک سب کو بات بالکل کلیئر ہے حسن حدیث کی؟ یہ حسن لی غیری ہی کی میں نے وہ حسن لی ذاتی ہی کی بات کی ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے جو ڈیفینیشنز پڑھی تھی پہلے وہ صحیح لی ذاتی ہی کی تھی، اور اب یہ حسن لی ذاتی ہی کی ڈیفینیشن ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ میں اس لیے آپ سے یہ بار بار شرائط ریپیٹ کرواتی ہوں کیونکہ یہ جتنی بھی ٹائپس ہیں وہ انہی شرائط پہ بیس کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ شرائط بہت بیسک شرائط ہیں، ہم سب کو بالکل فنگر ٹپس میں آنی چاہیے۔ یہ السلام علیکم۔ یہ مجھے نا اس کا جو بک آپ میرے پاس ہے PDF میں، اس کا پیج نمبر بتا دیجیے، کیونکہ میں وہ ریڈ کرتی ہوں نا، تو پھر میرے لیے ٹھیک آسانی ہو جائے گی۔ ہے اچھا، آپ نے جو ہے وہ لی ہے جو نوٹس آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں وہی لیے ہیں آپ، جی وہی جی ہیں آپ کے جی، پاس؟ وہی، جی وہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں ہم حسن حدیث وغیرہ پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، حسن حدیث بھی ہم پہلے پڑھ چکے تھے، حسن لی ذاتی ہی بھی ہم پڑھ چکے تھے لاسٹ کلاس میں۔ آج سے انشاءاللہ ہم صحیح لی غیری کے بارے میں سٹارٹ کریں گے اپنا، ٹھیک ہے، صحیح لی غیری کے بارے میں ہم سٹارٹ کریں گے، اور یہ آپ کا پیج نمبر بنے گا 61۔ صحیح لی غیری ہی، اچھا، سب کو صحیح لی ذاتی ہی اور حسن لی ذاتی ہی سمجھ میں آ گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب صحیح لی غیری ہی کیا ہوتا ہے؟ اس کے اگر آپ لفظی معنی بھی دیکھیں تو لی غیری ہی یعنی کسی غیر کی وجہ سے، یعنی لی ذاتی ہی تو وہ تھی، وہ حدیث تھی جو اپنی ذات کی وجہ سے ہی صحیح تھی، ٹھیک ہے، لیکن جو لی غیری ہی ہے، آپ کو نام سے سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ یہ اپنی ذات کی وجہ سے صحیح نہیں ہے بلکہ کسی غیر کی وجہ سے یہ صحیح کے درجے پہ پہنچی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اگر ہم اس کی اصطلاحی ڈیفینیشن دیکھیں تو ایسی حسن لی ذاتی حدیث جو کسی اور سند سے بھی روایت کی گئی ہو، اور جو دوسری سند ہے وہ بھی یا تو پہلی جیسی سند ہو یعنی وہ بھی حسن لی ذاتی ہی ہو، یا اس سے بھی زیادہ مضبوط سند ہو، یعنی کہ صحیح لی ذاتی کے اس پہ پہنچ جائے، ٹھیک ہے۔ ایک حدیث ہے جو کہ حسن لی ذاتی ہی ہے۔ حسن لی ذاتی حدیث وہ ہوتی ہے جس میں صحیح حدیث والی ساری شرائط پائی جاتی ہے سوائے یہ کہ اس کے راوی کے ضبط میں تھوڑی سی کمزوری ہوتی ہے۔ اب آپ کے پاس ایک حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے، جس کے راوی کے ضبط میں تھوڑی سی کمی موجود ہے، ٹھیک ہے، یہ کمی کے بارے میں آپ کو بار بار بتا رہی ہوں کہ یہ کمی بہت معمولی سی کمی ہے، ٹھیک ہے، یہ بہت کوئی زیادہ کمی نہیں ہے بلکہ بہت معمولی سی کمی پائی جا رہی ہے۔ تو ایک حدیث ہے جس کے جو راوی ہے اس کے ضبط میں تھوڑی سی کمی پائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کوئی ایک راوی، سارے راوی نہیں، کوئی ایک راوی، اب وہی حدیث آپ کو ایک اور سند سے بھی مل رہی ہے، وہی حدیث آپ کو ایک اور سند سے بھی مل گئی، اور اس سند میں جو ہے نا وہ والا راوی نہیں ہے،
جو راوی وہاں پہ جس کے ضبط میں کمی تھی، وہ راوی جو پہلی والی سند میں موجود تھے، وہ دوسری والی سند میں وہ راوی موجود نہیں ہیں، بلکہ جو دوسری سند ہے اس میں جو یا تو سارے کے سارے راوی ہی بہت اچھے ہیں، یعنی دوسری جو سند ہے آپ کی وہ یا تو صحیح لی ذاتی کی ہی ہے، ٹھیک ہے، اگر صحیح لی ذاتی ہی کی ہے تو وہ تو سارے کے سارے راوی بالکل ٹھیک ہیں، یا پھر اگر حسن لی ذاتی ہی کی ہے تو اس میں وہ والا راوی موجود نہیں ہے، بلکہ کوئی اور راوی موجود ہیں جن کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے، اور وہی کمی بہت معمولی سی ہے۔ اب دو اسناد آپ کو ایسے مل گئی جس کے ایک ایک راوی کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے، تو یہ دو اسناد حسن لی ذاتی ہی اپنے طور پہ کہلاتی تھی، لیکن جب ایک نے دوسرے کو ایک قوت دے دی، یعنی سیم حدیث آپ کو دوسری سند سے بھی مل گئی، تو آپ کی جو حدیث کا جو متن ہے وہ اسٹرانگ ہو گیا، یعنی ایک چین آپ کو یہ بات بتا رہی تھی، اس میں تھوڑا سا ایک راوی ایسے تھے جن کے ضبط میں تھوڑی سی کمی تھی، تو آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں یہ بات صحیح کہہ رہے ہیں کہ نہیں کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان کا تو ضبط تھوڑا سا معمولی کمی ہے، تو آپ تھوڑا سا آپ اس میں تھے، تو وہ حسن ذاتی ہی کہلائی۔ لیکن وہی سیم متن، وہی سیم حدیث اب آپ کو ایک اور سند سے بھی مل گئی، تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہاں جب یہ سیم بات ایک اور پوری کی پوری چین کوئی اور بھی یہ بات کہہ رہی ہے، تو اٹ مینس کہ اس میں سچائی موجود ہے، یہ صحیح ہے، تو اب یہ حدیث آپ کی صحیح لی غیرہی کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے، یعنی دو یا دو سے زیادہ حسن لی ذاتی احادیث مل کر ایک صحیح لی غیری حدیث بنا دیتی ہیں، یعنی ایک حدیث ہے جو کہ حسن لی ذاتی ہی ہے، لیکن وہی سیم متن آپ کو کسی اور سند سے بھی مل جاتا ہے، تو اب یہ جو حسن لی ذاتی حدیث تھی یہ اس کا درجہ بڑھ کے صحیح لی غیری کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے۔ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو یہ والی بات؟ جی، کس کس کو سمجھ میں آ گئی یہ والی بات؟ سمجھ تو آ رہی ہے، لیکن اس کی نا مثال آپ کوئی بتا جی دیں میں جس سے کہ کلیئر ہو جائے۔ انشاءاللہ بالکل میں آپ کو اس کی مثال بتاتی ہوں انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، یہاں تک تو ہاں ہمیں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن بالکل ہم اس کی مثال کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمیں یہ بات مزید سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ ہم اس کی مثال دیکھ لیتے ہیں، اگر آپ لوگ کے پاس نوٹس موجود ہے تو آپ لوگ اپنے نوٹس بھی اوپن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، نوٹس میں ہی اس کی ایک مثال موجود ہے جو ہم شیئر کریں گے یہاں پہ۔ جی، ایک حدیث ہے جس کو محمد بن عمر بن علقمہ ابو سلمہ سے اور وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اپنی امت کی تنگی کا خیال نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے وقت مسواک کرنے کا حکم دیتا، ٹھیک ہے۔ اب اس حدیث کو جو ہے نا وہ امام ترمذی اپنی کتاب الطہارات میں لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، امام ترمذی اس حدیث کو اپنی کتاب میں لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے جو چین جو انہوں نے اپنائی ہے، جو انہوں نے سند جو اپنے انہوں نے کتاب میں بیان کی ہے، وہ کیا ہے؟ امام ترمذی نے سنا محمد بن عمر بن علقمہ سے، محمد بن عمر نے سنا ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور پھر انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ٹھیک ہے۔ تو امام ترمذی اپنی کتاب میں اس سند کو لے کے آئے ہیں۔ اچھا، اب اس سند کو جب مزید تجزیہ کیا گیا، اس کو چیک کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ جو اس میں ایک راوی ہے نا محمد بن عمر بن علقمہ، یہ ویسے تو بہت عادل راوی تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنی سچائی، اپنا جو بھی خدمت کی ہے حدیث کے لیے وہ اس کے لیے بہت زیادہ مشہور تھے، لیکن ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی تھی، ٹھیک ہے، ویسے وہ بہت سچے، ان کا علم بہت زیادہ تھا، سب کچھ تھا، لیکن ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی تھی۔ اب ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی تھی تو یہ حدیث کیا بن گئی؟ جی، کون بتائے گا آپ میں سے؟ غریب۔ ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی تھی تو یہ حدیث کیا ہے؟ یہ صحیح لغیرہ۔ دیکھیں ابھی ہم ایک حدیث کی بات کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ایک امام ترمذی ہیں، وہ اپنی کتاب میں ٹھیک ہے، وہ حدیث پڑھتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا حکم دیتا، یہ امام ترمذی اپنی کتاب میں لے کے آئے ہیں، اور امام ترمذی نے سنا ہے محمد بن عمر سے،
محمد بن عمر نے سنا ابو سلمہ سے، اور ابو سلمہ نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اب اس میں جو ایک راوی ہے نا محمد بن عمر، امام ترمذی نے سنا محمد بن عمر سے۔ اب جو یہ محمد بن عمر ہے نا، یہ ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے۔ ویسے تو بہت عادل راوی ہیں، بہت سچے راوی ہیں، بہت اچھے راوی ہیں، لیکن ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ حدیث حسن ذاتی ہی بن گئی۔ ٹھیک ہے، یہ جو حدیث ہے یہ حسن ذاتی ہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے ایک راوی کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی اب کیا ہوا؟ اب اب اسی سیم حدیث کو، ٹھیک ہے، یہ جو اپنے آپ بڑی حدیث کہ مجھے اپنی امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو حکم دیتا۔ اب یہ سیم متن آپ کا ایک اور سند سے امام مسلم اپنی کتاب میں لے کے آ گئے، امام ترمذی اپنی کتاب میں لے کے آئے تھے، جو سند میں نے آپ کے سامنے بیان کی اس سے، لیکن اس میں ایک راوی کا ضبط کمزور تھا، جس کی وجہ سے وہ حسن لذاتی ہی حدیث تھی۔ لیکن یہی سیم حدیث سیم متن کے ساتھ، لیکن اس کی سند مختلف، تو امام مسلم اس کو اپنی کتاب میں لے کے آ گئے۔ امام مسلم نے، ان کی جو سند ہے وہ یہ کہ امام مسلم نے سنا ابو زناد سے، ابو زناد نے سنا الاعرج سے، اور الاعرج نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ جو محمد بن عمر تھے نا، اب یہاں پہ وہ موجود نہیں ہیں، بلکہ ان کی جگہ اب یہاں پہ ابو زناد آ گئے۔ وہاں پہ جو ایک راوی جس کے ضبط میں تھوڑی کمزوری تھی وہ محمد بن عمر تھے، اب وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی راوی آ رہے ہیں وہ سب کے سب، ان کا ضبط سب کا بہت اچھا تھا۔ ٹھیک ہے، تو یہ حدیث آپ کی بن گئی صحیح لذاتی ہی، جو امام مسلم اپنی کتاب میں لے کر آئے ہیں، تو وہ حدیث آپ کی بن گئی صحیح لذاتی ہی۔ اب اسی طرح سے امام بخاری بھی اسی سیم حدیث کو اپنی کتاب میں لے کے آ گئے۔ ٹھیک ہے، اور انہوں نے جو سند بیان کی، ان کی بھی سند وہی سیم ہے جو کہ امام مسلم لے کر آئے تھے، کہ امام بخاری نے سنا ابو زناد سے، ابو زناد نے سنا الاعرج سے، اور الاعرج نے سنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ صحیح لذاتی حدیث تھی۔ اب وہ جو پہلی حدیث تھی نا جو امام ترمذی اپنی کتاب میں لے کے آئے، وہ بذات خود تو حسن لذاتی ہی تھی۔ اگر ہمیں یہ مزید احادیث نہ ملتی امام مسلم اور امام بخاری کی، تو وہ حسن لذاتی ہی رہتی، لیکن چونکہ ہمیں مزید صحیح احادیث مل گئیں جس نے اس کو قوت بخش دی، تو وہ جو حسن لذاتی ہی حدیث تھی اب اس کا درجہ بڑھ کر وہ صحیح لی غیری ہی بن گئی۔ ٹھیک ہے، وہ اپنے طور پہ تو حسن ذاتی ہی تھی، اپنی ذات میں تو وہ حسن تھی، لیکن چونکہ اس کی قوت بڑھانے کے لیے مزید ہمیں ایسی احادیث مل گئیں جو مختلف اسناد کے ساتھ ہمیں مل گئی تھی، جبکہ اس کا متن وہی تھا، تو اس کی وجہ سے جو آپ کی پہلی حسن ذاتی حدیث تھی اس کا درجہ بڑھ گیا، اس کی قوت بڑھ گئی، اس کی اوتھینٹسٹی بڑھ گئی، تو وہ صحیح لی غیری ہی، لی غیری ہی، یہ اس وجہ سے ہم لی غیری کہہ رہے ہیں کہ یہ کسی اور کی وجہ سے صحیح بنی ہے، اپنی ذات میں تو حسن تھی، اس کے اندر خود تو کمزوری تھی ایک جس کی وجہ سے وہ حسن تھی، لیکن کسی غیر کی وجہ سے کہ دوسری سند آپ کو ایسی مل گئی تو اس کی وجہ سے یہ اب اسٹرانگ ہو گئی ہے، اس کی قوت بڑھ گئی ہے، تو یہ صحیح لی غیری ہی بن گئی۔ اب بات سمجھ میں آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی، بات سمجھ میں آئی آپ لوگوں کو؟ جی سمجھ آ گئی۔ اچھا، تو شاہانہ آپ پلیز، اگر آپ کو جو بھی آپ کو پتا ہے آپ بتائیں تو مجھے پتا چلے کہ آپ کو یہ چیز ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ جو بھی سمجھ میں آیا آپ وہ بتائیں اپنے الفاظ میں۔ جی، اچھا، نور آپ بتائیے آپ کو کیا سمجھ میں آیا؟ جو بھی سمجھ میں آیا، بھلے غلط ہی آپ کو سمجھ میں آیا ہو، تاکہ مجھے پتا چلے کہ آپ لوگوں کو کتنی بات سمجھ میں آ رہی ہے اس کی۔ جی نور، اپنا مائک اوپن کیجئے پلیز اور بتائیے۔ جی میں بھی بولوں جتنا مجھے سمجھ میں آیا۔ بالکل بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر، بتائیے بالکل۔
جو سیم حدیث ہے جو مسواک کرنے کی اس کا متن ہے کہ ہر نماز کی ہر وضو میں ہر نماز کے لیے جو کرتے ہیں اس میں مسواک کرنا ہے، وہ متن ہے. لیکن جو راوی ہیں تو ترمیزی جو نے جو بتایا، اور اس میں ایک لنک میں کمزوری تھی، متن سیم تھا. اور وہ جب صحیح مسلم نے بھی سیم متن بتایا، لیکن راوی کی جو یہ تھی لنک تھی وہ اسٹرانگ تھی، اور اس میں کوئی کمزوری نہیں تھی. تو دو دو لوگوں نے جو ہے نا حسن ذاتی والی حدیث کیٹیگرائز کی گئی ہیں، ترمذی کی بھی اور مسلم صحیح مسلم کے نے بھی. تو وہ دونوں دو ہم کو بتا رہے ہیں دو لوگ، تو اس کے لیے ان کا جو یہ درجہ وہ حدیث کا جی اوپر جاتا ہے. اور الحمد للہ، بالکل ٹھیک ہے آپ نے بتایا. ٹھیک ہے کہ جو امام ترمذی اس کو اپنی کتاب میں لے کر آئے تھے نا، بارک اللہ فی علمک و عملک، آمین. ماشاء اللہ آپ نے بالکل ٹھیک بتایا یاسمین، کہ امام ترمذی اپنی کتاب میں جس سند کے ساتھ اس حدیث کو لے کر آئے تھے تو اس سند میں تھوڑی سی کمزوری موجود تھی، اس کے ایک جو راوی تھے ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی موجود تھی. تو اگر آپ انڈیویجولی صرف اگر امام ترمذی اپنی کتاب میں اس کو لاتے اور کوئی اور نہ لاتا تو وہ حدیث حسن لذاتی ہی تھی. لیکن چونکہ ہمیں وہی حدیث آتھینٹک جو ہے سند کے ساتھ جس میں سارے راوی صحیح تھے ان کے ساتھ ہمیں ایک اور جگہ پہ مل گئی، تو اس کی وجہ سے یہ حسن لذاتی ہی کا درجہ بڑھ کے صحیح لغیری ہو گیا. اچھا، ضروری نہیں ہے کہ جو دوسری حدیث جو آپ کو ملی ہے وہ صحیح لذاتی ہے. یہاں پہ تو اتفاق ہے کہ جو امام مسلم امام بخاری اپنی کتاب میں لے کے آئے تو وہ دونوں آپ کو صحیح لذاتی ہی مل گئی تھی. ہو سکتا ہے امام مسلم اپنی کتاب میں لے کے آتے، یا چلے امام مسلم کی بات چھوڑ دیں کیونکہ ان کی کتاب میں تو زیادہ تر صحیح احادیث ہیں. ہو سکتا ہے کہ امام ابو داؤد لے کر آ جاتے اس کو اپنی کتاب میں، اور وہ کیا ہوتا کہ وہ اس کو وہ بھی حسن لذاتی لے کر آتے. تو اگر دو حسن لذاتی حدیث بھی آپ کو ملے نا، تو دو اگر سیم حدیث ہے، سیم متن ہے، اس کی سند ایک سند میں تھوڑی سی کمزوری موجود ہے، دوسری سند مل رہی ہے اس میں بھی کہیں اور تھوڑی سی کمزوری موجود ہے، تو دو حسن لذاتی بھی جب مل جاتی ہیں تو وہ بھی اس کا بھی درجہ بڑھ جاتا ہے، وہ پھر صحیح لغیر ہی بن جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا. سپوز اگر آپ کو میں ایک جنرل اگزامپل دوں، اگر ہم اے بی سی کے حوالے سے بات کریں، ٹھیک ہے، اے بی سی کے حوالے سے بات کریں کہ آپ کے پاس ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے جو آپ کے پاس راوی ہیں وہ ہیں اے بی سی ڈی. آپ لوگ اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کرتے ہیں تھوڑا بہت اپنے پاس کرے تھے تاکہ آپ لوگوں کو بعد میں بھی یہ چیز سمجھ آئے. جی جی ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ایک حدیث ہے، اس کے راوی ہے اے بی سی ڈی. اب یہ جو راوی بی ہے نا یہاں پہ بی، ٹھیک ہے، یہ جو راوی بی ہے یہ تھوڑا سا ہمارا کمزور راوی ہے، تھوڑا سا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ ہمارا راوی کمزور ہے. اب کمزور کی وجہ سے یہ آپ کی حدیث بن گئی حسن لذاتی ہی، کیونکہ بی راوی آپ کا کمزور تھا. ٹھیک ہے، اب یہی سیم حدیث ایک اور جگہ ہمیں مل گئی، ٹھیک ہے، جہاں پہ جو راوی تھے، یہی سیم حدیث ہمیں ایک اور جگہ پہ ملی جہاں پہ جو راوی تھے وہ تھے اے ای ایف جی. ٹھیک ہے، جو پہلی حدیث تھی اس کے راوی تھے اے بی سی ڈی. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ جو راوی بی تھے نا بی، ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمزوری تھی. چونکہ ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمزوری تھی اس کی وجہ سے وہ حدیث ہماری حسن لذاتی ہی بن گئی تھی. ٹھیک ہے، اب وہی سیم حدیث سیم متن ہمیں ایک اور جگہ مل گیا ایک اور چین کے ساتھ، اور اس چین میں جو راوی موجود تھے وہ ہیں اے ای ایف جی. اب اس میں بھی جو ایف ہے نا، ایف، اس کا بھی تھوڑا سا ضبط کمزور ہے. ٹھیک ہے، اب اس کا بھی جب ضبط کمزور ہے تو یہ کیا بن جائے گی حدیث حسن لذاتی ہی، کیونکہ ان میں بھی ایک راوی کا ضبط کمزور ہے. اب آپ کو ایک ہی سیم متن دو مختلف اسناد سے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، اور دونوں مختلف اسناد میں راوی مختلف ہیں. پہلے میں بھی آپ دیکھیں کہ اے بی سی ڈی ہے اور دوسرے میں اے ای ایف جی ہے، اور پہلے میں بھی تھوڑا سا
ان کے ضبط میں کمی ہے، اور دوسرے میں بھی آپ نے دیکھا کہ ایک راوی کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن چونکہ وہ سیم راوی نہیں ہے، دوسرا راوی ہے، تو اب ہمیں جب سیم کوئی بات پتہ چلے گی مختلف چینز کے ساتھ، تو اس کی آتھینٹسٹی، اس کی قوت بڑھ جائے گی، ٹھیک ہے؟ آپ کو جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ ایک بات اگر آپ کو کوئی آ کے اس طرح سے آپ کو کوئی آ کے بتاتا ہے، جیسے کہ سپوز یاسمین ہے، یاسمین کو آ کے بتاتی ہے نور، نور کہتی ہے میں نے شہانہ سے سنا، شہانہ کہتی ہے میں نے امارہ سے سنا، امارہ کہتی ہے کہ میں نے ٹیچر تسکین سے سنا، ٹھیک ہے؟ لیکن یہاں پہ ہم کہتے ہیں کہ چلے ہو سکتا ہے کہ نور کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اب یاسمین تھوڑا سا ڈاؤٹ میں رہیں گے کہ پتہ نہیں یہ صحیح بات ہے کہ نہیں صحیح بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لیکن ظاہر ہے اتنی کمی نہیں ہے، نور ہمیشہ صحیح بات کرتی ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے کہ وہ بھول جاتی ہیں، تو یاسمین کے پاس 90% چانسز تو یہی ہیں کہ یہ بات صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے، تو آپ اس کو حسن لذاتی ہی کہیں گے۔ اب یاسمین کو یہی بات کسی اور نے آ کے بتائی، سپوز آپ کی کلاس میں، سپوز مجھے باقی لوگ کوئی نظر اتنا آ نہیں رہے، لیکن ایک چلے آپ کی کلاس میں سے ان کو بتا دی یہ بات، یاسمین کو آ کے بتائی ندا نے، ٹھیک ہے؟ ندا کو بتائی رشنا نے، اور رشنا کو بتائی یمنا نے، اور یمنا نے کہا کہ مجھے ٹیچر تسکین نے بتایا ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو ندا کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے، لیکن جب یاسمین کو یہی بات ایک مختلف چین سے پتہ چلی، اور پھر سیم بات اس کو ایک اور چین سے پتہ چلی، تو پھر ان کو ہوا کہ ہاں پھر یہ بات کہی گئی ہوگی، جب بھی دونوں ہی والی بات کہہ رہے ہیں نا، کیونکہ سیم بات ایسے تو لوگ نہیں کہہ سکتے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو یہ والی بات؟ کہ دیکھیں سیم بات تو کوئی ایسے لوگ نہیں کہہ سکتے نا، اگر آپ کہتے ہیں ضبط کمی ہے، تو وہ بات تھوڑی سی آگے پیچھے ہو کے آپ کے پاس پہنچے گی نا، لیکن اگر وہی کی وہی سیم بات اگر آپ کو دو مختلف اسناد سے مل رہی ہے، تو وہ ایک دوسرے کو اسٹرانگ کر دیتی ہیں۔ تو یہ جو حسن لی ذاتی حدیث تھی، اس کا درجہ بڑھ کے یہ صحیح لی غیری ہی بن جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں تک آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گئی بات؟ جی شہانہ آپ جی جی، اس کے مجھے یہ سمجھ آئی کہ مطلب جس حدیث کی اسناد زیادہ ہو جاتی ہے تو وہ جو ہے نا اس سے اس کو تقویت مل جاتی ہے، اور ایگزیکٹلی پھر بالکل ایسے ہی ہے۔ درجہ بہتر ہو جاتا ہے، مطلب وہ ہوتی ہے حسن لذات ہی پہلے ہوتی ہے، تو وہ صحیح لغیرہ بن جاتی ہے۔ جی، لی غیری ہی ہاں، بن صحیح چاہیے، لغیری۔ ٹھیک ہے؟ صحیح آپ لوگ نا انشاءاللہ، تو جو آپ کی تھوڑی بہت کمی ہے وہ بھی دور ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ہمیں بھی بڑی دیر سے سمجھ میں آئی تھی چیزیں، پہلے اتنا نہیں کلیئر ہوتا تھا، پھر آہستہ کر کے جب ہم پڑھتے گئے سمجھے خود، تو پھر آہستہ کر کے چیزیں سمجھ میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن میری کوشش ہے کہ میں بار بار اس لیے ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ آپ لوگوں کو چیزیں کلیئر رہیں ساتھ ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو اب جو ایک پہلے ہم نے پڑھی صحیح لی ذاتی ہی، پھر اس کے بعد ہم نے پڑھا حسن لی ذاتی ہی، اب ہم نے پڑھا صحیح لی غیری ہی، ٹھیک ہے؟ تو یہاں تک اب تینوں حدیث کے بارے میں آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہے الحمدللہ، ٹھیک ہے؟ اسی طرح سے آپ دیکھیں، اگر آپ اپنی جو آپ کو نوٹس پرووائڈ کیے گئے اس کے اگر آپ پیج نمبر 64 پہ بھی آپ دیکھیں نا، پیج نمبر 64 پہ آپ لوگوں کے پاس نوٹس ہیں، یہ نوٹس شیئر کر سکتی ہیں اس وقت یہاں پہ؟ آپ لوگ 64 کھولیں اپنے نوٹس کا، سب لوگ اس میں آپ کو صحیح لی غیری کی مثال دی گئی ہے، کھولیں سب نے؟ ہاں میں نے کھولا ہے کہ لیکچر 10 اس اول میں ہے یہ۔ پیج نمبر 64 آپ کھولیں، اس میں آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ آپ کو 3 کالمز بنے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ پہلا کالم کو ہم دیکھتے ہیں۔ اچھا آواز سب کو کٹ کٹ کر آ رہی ہے آپ میری؟ نہیں مجھے صحیح آ رہی ہے۔ اچھا تو یہ ایک سسٹر کا میسج آ رہا ہے، تو آپ پلیز اپنا نیٹ چیک کریں، ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی پرابلم ہو۔ جی اگر آپ پیج نمبر 64 کھولیں اور اس کا اگر آپ پہلا کالم دیکھیں تو اس میں کیا ہے؟ سب سے پہلے الصحابی لکھا ہے، پھر العدل الضابط لکھا ہے، یعنی صحابی کے بعد جو یہاں پہ راوی ہیں
وہ عادل اور ضابط ہے. پھر اس کے بعد پھر یہ لکھا ہے تو صحابی اب یہاں پہ جو راوی ہیں وہ بھی عادل اور ضابط ہیں. اس کے بعد جو ایک ہے وہ ہے خفیف الضبط، یعنی ایک راوی ایسے آگے پہلی والی حدیث میں جن کا ضبط تھوڑا سا کمزور ہے. خفیف کہتے ہیں ہلکا، ٹھیک ہے، یعنی ہلکا سا ان کا ضبط کمزور ہے، تھوڑا سا ان کا ضبط میں کمی ہے. ٹھیک ہے، یاسمین آپ اپنا مائک آف کر دیں گے یا آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، پہلے کالم میں آپ نے دیکھ لیا کہ وہاں پہ آپ کے سارے جو ہے وہ آتھینٹک ہیں، سب کے سب سکہ ہیں، صرف ایک راوی کے بارے میں لکھا ہوا ہے خفیف الضبط. اب اس خفیف الضبط کی وجہ سے وہ حدیث آپ کی تھی حسن لی ذاتی ہی. اب سیکنڈ کالم آپ دیکھیں تو سیکنڈ کالم میں یہ دوسری حدیث کے بارے میں بات ہے جس میں پہلے صحابی ہیں، پھر دوسرے جو راوی ہیں وہ بھی عادل و ضابط ہیں، تیسرے جو راوی ہیں وہ بھی عادل و ضابط ہیں، جو چوتھے راوی ہیں وہ بھی عادل و ضابط ہیں. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو راوی ہیں وہ خفیف الضبط ہے، یعنی یہاں پہ بھی ایک راوی ایسے آ گئے جن کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے. تو یہ حدیث بھی انڈیویجولی اگر آپ دیکھیں تو یہ حسن لی ذاتی ہی حدیث ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے آپ تیسری حدیث بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی پہلے صحابی ہیں، پھر اس کے بعد جو راوی ہیں وہ عادل و ضابط ہیں، اس کے بعد جو راوی ہیں وہ خفیف الضبط ہیں. ٹھیک ہے، تو تینوں احادیث آپ نے دیکھی کہ مختلف اسناد سے بیان کی گئی اور تینوں میں ایک ایک راوی ایسا ہے جس کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہے. تو تینوں کو اگر آپ انڈیویجولی دیکھیں تو وہ حسن لی ذاتی ہی ہیں، اپنے اپنے طور پہ وہ حسن لی ذاتی ہی ہیں، لیکن چونکہ سیم متن آپ کو مختلف اسناد کے ساتھ مل رہا ہے تو اس لیے یہ حدیث صحیح لی غیری ہی کے درجے پہ پہنچ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایک حسن لی ذاتی حدیث اگر اسی کی متن کی حدیث آپ کو ایک اور مل جائے جس کی سند اس جیسی یا اس سے زیادہ قوی ہو تو ایک حسن لی ذاتی حدیث جو ہے وہ بھی صحیح لی غیری بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، سمپل آپ یہ سمجھ لیں کہ صحیح لی غیری حدیث ہوتی کہ بیسیکلی وہ ایک حسن لی ذاتی ہی ہوتی ہے. ایک صحیح لی غیری حدیث اصل میں حسن لی ذاتی ہوتی ہے، لیکن جب اس کی اسناد زیادہ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ اس کا درجہ بڑھ کے وہ صحیح لی غیری ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی؟ جی الحمدللہ. ہاں، بس ایک ہم میں نے یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ وہ پیج نمبر الگ ہے اپنے پاس. مجھے تو پیج 60 پر الگ ہاں یہ 61 ہے. پہ ہے، یہ جو 3 کالم بول رہے ہیں نا آپ 61 پہ. او اچھا اچھا اچھا، تو پیج نمبر 61 پہ دیکھ لیجیے گا آپ لوگ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے، تو ہم نے قبولیت کے لحاظ سے ہم نے احادیث کی اقسام پڑھی جس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھی تھی صحیح لی ذاتی ہی. صحیح لی ذاتی وہ حدیث ہے جس کے اندر پانچوں کی پانچوں شرائط مکمل طور پہ موجود ہوتی ہیں. اس کے بعد ہم نے پڑھی تھی حسن لی ذاتی ہی. حسن لی ذاتی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں جو صحیح حدیث کی 4 شرائط ہیں وہ تو ایز اٹ از موجود ہوتی ہیں، لیکن صرف جو ایک شرط ہے جس میں راوی کے ضبط کی بات ہے تو راوی کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھا صحیح لی غیری ہی. صحیح لی غیری ہی وہ حسن لی ذاتی ہی حدیث ہے لیکن جس کی ہمیں ایک سے زیادہ اسناد مل جائیں جو کہ اس جیسی ہوں قوت میں یا اس سے زیادہ قوی ہوں تو حسن لی ذاتی حدیث اپنے درجے سے بڑھ کے صحیح لی غیری ہی بن جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہم نے تینوں احادیث الحمدللہ ڈیٹیل سے پڑھ لی ہیں. اب ہم آئیں گے حسن لی غیری ہی پر. ٹھیک ہے، وہ تینوں آپ بالکل اپنے مائنڈ میں ان کا کانسیپٹ آپ کلیئر کر لیں. ٹھیک ہے، اب ہے حسن لی غیری ہی. اب یہ بھی حسن ہے لیکن اپنی وجہ سے نہیں ہے، اپنی ذات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ کسی اور چیز کی وجہ سے یہ حسن آ گئی ہے. ٹھیک ہے، اچھا صحیح لی غیری میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ صحیح لی غیری وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بیسیکلی حسن لی ذاتی ہوتی ہے لیکن اس کی مزید اسناد مل جاتی ہیں تو وہ اپنے درجے سے بڑھ کے صحیح لی غیری بن جاتی ہے. یہی سیم چیز آپ کی حسن لی ذاتی ہی کے لیے بھی ہے کہ حسن لی ذاتی ہی وہ حسن لی غیری کے لیے حسن لی غیری ایسی حدیث ہوتی ہے جس کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہوتا ہے، یعنی وہ ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جو ہم نے حسن لی ذاتی ہی کے لیے پڑھا تھا حسن لی ذاتی میں صرف ضبط میں کمی تھی اور وہ بھی بہت معمولی سی کمی تھی. ٹھیک ہے، وہ ایک معمولی سی کمی تھی ضبط میں حسن لی ذاتی کے لیے. لیکن حسن لی غیری ہی میں جو ضعیف احادیث ہے نا تو ضعیف احادیث اپنے ترک اسناد یعنی ان کی اگر اسناد ان کی زیادہ ہو جائیں تو وہ حسن لی غیری بنا دیتی ہیں.
یعنی جو آپ نے صحیح لی غیری کے لیے ڈیفینیشن پڑھی تھی وہی آپ سمجھ لیں حسن لی غیری کے لیے ہے، لیکن اس کی وہ چیز ڈفرینٹ ہے کہ وہاں پہ آپ نے صحیح لی غیری میں کیا پڑھا تھا کہ حسن لی ذاتی ہی ایک سے زیادہ حسن لی ذاتی اگر مل جائیں، ایک سے زیادہ اسناد ان کی مل جائیں تو وہ صحیح لی غیری بن جاتی ہیں. تو اسی طرح سے ایسی حدیث جس کی سند ضعیف ہو، تو وہی اگر آپ کو حدیث وہی سیم متن کسی اور سند سے بھی مل جائے جس کی اس کی سند میں بھی تھوڑا سا کوئی کہیں پہ ضعف ہو تو وہ مل کے حسن لی غیری بناتی ہیں. لیکن اس سے آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ جو آپ کو حدیث مل رہی ہے نا، جو ضعیف مل رہی ہے، اس کے ضعیف ہونے کا سبب اس کے راوی کا فاسق یا جھوٹا یا کاذب ہونا نہ ہو. ٹھیک ہے، ایسا نہ ہو کہ اس کا راوی کوئی جھوٹا ہو. جھوٹا راوی کی آپ حدیث نہیں لیں گے، بلکہ ابھی آپ انشاءاللہ ہمارے کورس میں تو شامل نہیں ہے، لیکن میری کوشش ہے کہ میں آپ کو تھوڑا سا ضعیف احادیث کی ٹائپس پڑھاؤں گی انشاءاللہ تعالی، آپ کی جسٹ فار یور نالج. تو ہم پڑھیں گے کہ جو ضعیف احادیث ہے نا یہ مختلف وجہ سے ہوتی ہیں. صرف اس دیکھیں ایک تو اس کی یہ وجہ بھی ہو سکتی ہے کہ کوئی بہت بڑا جھوٹا یا فاسق اس کا راوی ہے، تو وہ تو بالکل ہی آپ کے ایک موضوع جو غلط حدیث ہو جاتی ہے وہ تو آپ بالکل ہی چھوڑ دیں، وہ اس میں شامل نہیں ہے. یہاں پہ جو ہم ضعیف حدیث کی بات کر رہے ہیں نا، اس میں حدیث کے کسی ایک راوی کے جو حافظہ ہے، جو ضبط ہے، اس کا کمزور ہونا ہے. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پہ جو ہم نے پڑھا تھا پہلے حسن ذاتی، اس میں جو کمزوری تھی ضبط میں وہ بہت معمولی کمزوری تھی. ٹھیک ہے، وہاں پہ جو کمزوری تھی وہ بہت معمولی کمزوری تھی. لیکن ایک ضعیف حدیث میں وہ کمزوری تھوڑی سی زیادہ ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو ایک ایسی ضعیف حدیث کہ جس کے راوی کے جو ضبط ہے وہ کمزور ہو، یا پھر اس کے ضعیف ہونے کا سبب یہ ہو کہ اس کی سند کہیں پہ منقطع ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، کہیں پہ سند منقطع ہو رہی ہو، جیسے کہ ابھی ہم نے ایک کلاس سے پڑھا تھا پہلے کہ حدیث کو انہوں نے بیان کر دیا، لیکن جو نیچے والے راوی ہیں ان کو اپنے اوپر سے والے راوی سے سمے ثابت ہی نہیں ہے، انہوں نے ان سے سنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ لوگوں کو یاد ہوگا ہم نے پہلے پڑھا تھا یہ والی بات کہ انہوں نے ان سے سنا ہی نہیں ہے، تو یہ آپ کی حدیث منقطع ہو گئی. سند جو ہے آپ کی سند اس کی منقطع ہو گئی، کیونکہ اس نے اسے سنا ہی نہیں ہے. بیچ میں جو ایک منقطع، آپ کو پتہ ہے نا، قطع ہونا، کٹ جانا، کہ سند آپ کی کٹ گئی ہے. ایک اتصال سند ہوتا ہے نا، تو اس میں اتصال سند نہیں ہے. سند آپ کی اتصال کا مطلب ہوتا ہے متصل ہونا، جڑی ہونا، سند جڑی ہونا. اور سند کا منقطع ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ سند آپ کی ٹوٹ گئی، یعنی جو راوی بیان کیے گئے ہیں ان میں سے نیچے والے راوی کا اپنے سے اوپر والے راوی سے سننا ثابت ہی نہیں ہے، سمے ثابت ہی نہیں ہے. تو اس کا مطلب آپ کی سند میں انقطاع آ گیا. تو یا تو آپ کی سند میں انقطاع آ جائے، یا آپ نے دیکھا بعض دفعہ آپ نے کچھ احادیث پڑھی ہوں گی جس میں راویوں کے نام لکھے ہوتے ہیں اور بیچ میں لکھا ہوتا ہے ان رجلن. ٹھیک ہے، ان رجلن، کہ ہم نے رجلن سے سنا. اب رجلن کیا ہوتا ہے؟ رجل کہتے ہیں ایک مرد کو کہتے ہیں. تو اب وہاں پہ کیا ہے کہ جو آپ کا راوی ہے یہ گمنام ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون سا راوی تھا. ٹھیک ہے، جو نیچے والے راوی نے بیان کیا ہے کہ ہم نے کسی ایک شخص سے سنا، ان کو ان کا راوی کا نام ہی نہیں لکھا، انہوں نے لکھ دیا کہ ہم نے کسی ایک شخص سے سنا، ایک مرد سے سنا. تو اب آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ راوی کون ہے. جو یہاں پہ الرجل کے نام سے آ رہا ہے وہ راوی آپ کا مجہول ہے، آپ کو پتہ نہیں کہ وہ کون سے شخص ہے. جب آپ کو اس کا نام ہی نہیں پتا تو آپ اس کے ثقات بھی نہیں چیک کر سکتے کہ وہ ثقہ ہے، صدوق ہے، فاسق ہے، کون ہے. آپ اس کو چیک ہی نہیں کر سکتے کیونکہ راوی تو آپ کو مجہول ہے، راوی کا نام ہی وہاں پہ مینشن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ وہ تین کمزوریاں ہیں جو کسی بھی حدیث کے ضعیف ہونے کا سبب بنتی ہیں. اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کمزوریاں ہیں، لیکن یہ ان تین کمزوری کی وجہ سے اگر کوئی حدیث آپ کے ضعیف ہوگی اور وہی سیم متن آپ کو کسی اور سند سے بھی مل رہا ہوگا تو پھر یہ حدیث آپ کی حسن لغیری ہی بن جائے گی. کون کون سی تین کمزوریاں ہیں؟ کہ راوی کا کمزور حافظہ، سند کا منقطع ہونا، یا راوی کا مجہول ہونا. یہ تین کمزوریاں ایسی ہیں، ٹھیک ہے، کہ اگر آپ کو وہی سیم حدیث کسی اور اسناد سے بھی مل جائیں گی تو یہ آپ کی حدیث ضعیف سے اٹھ کے حسن لی غیری ہی کے درجے پہ پہنچ جائے گی. ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آئی ہے یہاں تک بات؟ دیکھیں، ضعیف حدیث، کسی بھی حدیث کے ضعیف ہونے کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں، بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں. ان میں سے صرف تین وجوہات ایسی ہیں ہم نے یہاں پہ جو بیان کیے، تین وجوہات، کہ یا تو راوی کا کمزور حافظہ ہو، یا حدیث آپ کے منقطع ہو، یا پھر راوی آپ کا مجہول ہو.
یہ 3 وجوہات ایسی ہیں کہ اگر یہ موجود ہوں گی، ان کی وجہ سے اگر وہ آپ کی حدیث ضعیف ہے اور وہی سیم متن آپ کو کسی اور اسناد سے بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ کا ایک سند میں ایک سند ہے جس میں ایک کمزور ہے، لیکن آپ اس کی وجہ سے وہ آپ نے کہا کہ حدیث same متن آپ کو ایک اور سند سے مل رہا ہے، جہاں پہ وہ راوی موجود ہی نہیں ہے جس کا بلکہ کوئی اور سے راوی موجود ہے، ٹھیک ہے؟ تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کی حدیث ایک دوسرے کو تقویت دے دیتی ہے. جب سے سیم حدیث آپ کو ادھر ادھر سے مل رہی ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو تقویت دے دیتی ہے، تو آپ کی یہ حسن لغیری ہی بن جاتی ہے. جی شہانہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، آپ نے مائک اوپن کیا تھا. جی میں یہی بتانا چاہ رہی تھی کہ جو آپ نے 3 اس کی بتائے کہ سند کا منقطع ہو جانا اور جی راوی مجہول ہونا اور ضعیف ہونے کا مطلب ایک کمزور حافظہ ہونا. جی ضبط جی بالکل. کمزور جی. تو مجہول جی ہونے کا مطلب راوی کے مجہول ہونے کا مطلب یہ کہ یہ پتہ نہ ہو کہ وہ کون شخص تھا. جی راوی کا مجہول ہو نا نہیں ہے تو آپ پڑھی ہوں گی کوئی حدیث، اگر آپ لوگ کچھ کتابیں یا ادھر ادھر آپ کی آواز نہیں ہے. جی آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے. تھوڑا کٹ کٹ کے ہے. جی کٹ کٹ کے آتی ہے لیکن ویسے اچھا تو آپ لوگ ساری کلیئر ہوتی ہے. مجھے نا لکھ کے بتائیے گا. ابھی سب کے مائکس آف ہے نا، اب صرف میں بول رہی ہوں، تو اب آپ لوگ مجھے لکھ کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری آواز کلیئر آ رہی ہے کہ نہیں. لکھ کے آپ میں سے کوئی بھی مجھے آنسر دے دے، کیونکہ سب کے مائکس اوپن ہو جاتے ہیں تو پھر ایک ڈسٹریکشن آ جاتی ہے، ایک نوائس آ جاتی ہے. جی آ رہی ہے الحمد للہ. ٹھیک ہے، تو حسن لی غیر ہی وہ حدیث ہوتی ہے. ٹھیک ہے الحمد للہ. حسن لی غیر ہی وہ حدیث ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک ضعیف حدیث ہوتی ہے لیکن اس کے جو ضعیف ہونے کے سبب ہیں وہ ان تینوں میں سے کوئی ایک سبب ہوگا. یا تو اس کے جو راوی ہیں ان کے ضبط میں تھوڑی سی کمی ہوگی، ٹھیک ہے، یا تو یہ ہوگا، یا پھر آپ کی جو سند ہے وہ منقطع ہو رہی ہوگی کہیں پہ بھی جا کے، ٹھیک ہے، کوئی ایک راوی کہیں مسنگ ہوگا، یا پھر آپ کا راوی مجہول ہوگا، راوی کا نام مینشن نہیں ہوگا. ان تینوں میں سے کوئی ایک سبب اگر کسی حدیث میں پایا جائے تو وہ حدیث آپ کی ضعیف حدیث کہلاتی ہے. اب ایک حدیث ہے جس کی سند ضعیف ہے، ٹھیک ہے، جس کی سند ضعیف ہے اور اس کے ضعیف ہونے میں سے ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے جو ہم نے یہاں پہ بات کی ہے، ان تینوں میں سے کوئی ایک وجہ ہے، ٹھیک ہے. اب کیا ہوا، اب یہی سیم بات کو کسی اور نے بھی، یعنی ایک اور سند سے بھی آپ کو یہی بات مل گئی، ٹھیک ہے. اب یہ سند یہاں پہ چینج ہے تو وہ راوی جو وہاں پہ ضعیف تھے وہ یہاں پہ موجود ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہاں پہ اس جگہ پہ کوئی اور راوی ہے جو کہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں کسی اور لیول پہ کوئی ایک ضعیف راوی موجود ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہ بھی ضعیف تھی، یہ بھی ضعیف تھی، لیکن متن سیم تھا تو اب یہ حسن لغیری بن گئی. یا پھر سپوز کہ ایک حدیث میں ایک جگہ پہ انقطاع موجود تھا، سند میں ایک جگہ پہ انقطاع آ رہا تھا، سپوز کہ لیول 2 پہ انقطاع آ رہا تھا. اب آپ کو وہی حدیث ایک اور سند سے مل گئی جہاں پہ کہ لیول 2 تو بالکل ٹھیک ہے لیکن ہو سکتا ہے لیول 3 پہ کہیں پہ انقطاع آ رہا ہو، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ضعیف تھی، وہ بھی ضعیف تھی، لیکن چونکہ سیم متن آپ کو مل گیا تو آپ کی یہ جو ضعیف حدیث تھی اب یہ حسن لغیری بن گئی. یا پھر آپ کا ایک حدیث تھی جس کی سند کے لیول نمبر 3 پہ ایک راوی مجہول تھا، اس کا نام مینشن نہیں تھا، تو وہ حدیث آپ کی ضعیف حدیث تھی، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ وہ جو راوی جس کا نام مینشن نہیں ہے وہ صحیح راوی ہے، سکہ راوی ہے، کاذب ہے، کون ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا. لیکن وہی سیم متن آپ کو ایک اور سند سے مل گیا اور اس سند میں لیول 3 پہ جو راوی ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، ہاں ہو سکتا ہے کسی اور لیول پہ جا کے جو راوی موجود ہوں وہاں پہ الرجل لکھا ہوا آ گیا، ٹھیک ہے نا. تو اب آپ نے دیکھ لیا کہ ہاں پھر اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی ضعیف تھی وہ بھی ضعیف تھی، لیکن چونکہ سیم متن آپ کو مختلف اسناد سے مل گیا
تو ان دونوں نے ایک دوسرے کو تقویت دے دی، ایک دوسرے کو قوی کر دیا، اور ان کا جو درجہ ہے وہ ضعیف سے بڑھ کے حسن لی غیری ہی ہو گیا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک سب کو بات سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ جی الحمدللہ. جسٹ اپنے نوٹس کے لیے صحیح لی غیری ہی میں جو جو یہ ہے حسن لذاتی ہی دو ہیں، اور اس میں ضبط کی کمزوری ہے دونوں میں کہیں نہ کہیں. تو جی دو دونوں کیا حسن لذاتی ملا کر ان کا درجہ بڑھ کر صحیح لی غیری ہی بن جاتا ہے. صحیح ہے. اور اور جو حسن لی غیری کا جو ہے اس میں دو ضعیف حدیث ہیں. جی دونوں کا متن یہاں پہ بھی سیم ہے جیسے وہاں صحیح لی غیری میں تھا. اور یہاں پہ تین یہ ہو سکتے ہیں کنڈیشنز، جس میں یا تو ایک بھی کنڈیشن میٹ ہوتی ہے تو وہ ضعیف حدیث کہلاتی ہے، جیسے شاباش. حافظہ کمزور ہونا یا سند منتقع ہونا، مطلب کہیں تو بریک ہونا، جو لنک ہے وہ لنک میں کوئی نہ کوئی ایک لنک میں پرابلم ہو. جی اور تیسری جو کنڈیشن ہے راوی کا نام مینشن نہیں ہونا یا اس کو مجہول ہونا بولتے ہیں. تو جی یہ تینوں کنڈیشن کہیں نہ کہیں حدیث میں ہوتی ہے، لیکن تینوں جگہ کہیں بیان کیا ہے اور وہ کیٹیگرائز ہو جاتی ہیں بیکاز آف ون آف دی ریزنس، یہ تین میں سے ہوں، ضعیف ہوں، حدیث کر کے. لیکن جی جب تینوں کو ہم دیکھتے ہیں، کمپیئر کرتے ہیں کہ متن سیم ہے لیکن بیکاز آف واٹ ایور ون آف دیز ریزنس یہ ضعیف کر کے کیٹیگرائز ہے، لیکن تینوں کا یہ اسٹڈی کرنے کے بعد اس کو حسن الغیرہ ایگزیکٹ الغیرہ اس حسن کو لی ہے. ٹھیک ہے، ہاں الحمد حسن للہ. الغیرہ میں اس کو کیٹیگرائز کیا جاتا ہے یا درجہ دیا جاتا ہے. ایگزیکٹلی الحمد للہ، بارک اللہ فیکی، آمین. ایسا ہی ہے، بالکل ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے، الحمد للہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ چکی ہے. تو یہ ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ایک ہی متن اگر آپ کو مختلف اسناد سے مل رہا ہے تو ڈیفینیٹلی اس متن میں سچائی موجود ہوتی ہے، ورنہ ایک ہی بات مختلف آپ دیکھیں نا، مختلف لوگ ہیں، وہ سیم لوگ نہیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف علاقوں کے لوگ ہیں، مختلف زمانوں کے لوگ ہیں، تو وہ ایک ہی بات سیم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو اس میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی اوتھینٹسٹی موجود ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ بات ہوتی ہے، تو اس لیے اس کا درجہ جو ہے پھر بڑھا دیتے ہیں. اگر آپ ویسے آپ دیکھیں درجوں میں، آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ جو اسٹرانگ حدیث ہے وہ آپ کی صحیح لی ذاتی ہی ہے. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ آپ کی اسٹرانگ حدیث اگر آپ دیکھیں قبولیت کے راز سے تو وہ صحیح لی ذاتی ہی سب سے اسٹرانگ حدیث ہے. اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ جو درجہ آتا ہے وہ حدیث کا، وہ ہے صحیح لی غیری ہی. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو تھرڈ ہے آپ کی وہ حسن لی ذاتی ہی ہے، اور پھر جو فورتھ نمبر پہ آتی ہے وہ آپ کی حسن لی غیری ہی ہے. ٹھیک ہے، یعنی جو حدیث حسن جو صحیح لی ذاتی ہے وہ بالکل اسٹرانگ حدیث ہے، بالکل اوتھینٹک حدیث ہے، وہ اپنی ذات میں ہی اس میں سارے کے سارے سکہ صدوق راوی موجود ہیں. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد جو سیکنڈ نمبر پہ ہے وہ صحیح لی غیری ہی، پھر اس کے بعد حسن لی ذاتی ہی، اور پھر حسن لی غیری ہی ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں تک الحمدللہ آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آ چکی ہے. اور اس کو انشاءاللہ کوشش یہ ضرور کریں کہ آپ لوگ گھر جا کے اتنے جو لیکچرز ہمارے ہو چکے ہیں اس کو ضرور 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 ریوائز کریں، کیونکہ یہ اگر آپ کو ایک اس کی بیس اگر آپ کو کلیئر نہیں ہوگی نا تو آگے کی بھی چیزیں سمجھ میں نہیں آئیں گی. اگر آج تک اگر آپ میں سے کوئی اسٹوڈنٹ ایسا ہے جس کو کہ صحیح حدیث کا ہی نہیں پتا ہوگا نا کہ صحیح حدیث کی کون سی شرائط ہیں، تو آگے اس کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. آگے اس کو صحیح لی غیری، حسن لی ذاتی، حسن لی کچھ بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. تو اس لیے کوشش یہ کریں یہ کہ آتھینٹیکیشن کے حساب سے آپ نمبرنگ بولو نا پلیز، ایک بار ریپیٹ کیجیے. جی سب سے اسٹرانگ آپ کی صحیح لی ذاتی ہی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ اپنی ذات کی وجہ سے بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، اچھا سیکنڈ نمبر پہ آپ لوگ مجھے بتائیں کون سی آئے گی؟ حسن لی ذاتی ہی آئے گی، حسن لی غیری آئے گی، یا صحیح لی غیری آئے گی؟
सेकंड नंबर पे आपके ख़्याल से कौन देखिए सही लिज़ाती पे तो सबका आपको मुत्तफ़िक है आप लोग सब कि भई सही लिज़ाती आएगी, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, अपनी ज़ात की वज़ह से वो ठीक है। सेकंड नंबर पे आपको क्या लगता है कि कौन-सी हदीस आनी चाहिए? हसन लिज़ाती आनी चाहिए या सही लिगैरी आनी चाहिए? सही ली जाती होना चाहिए ना। सही लिज़ाती तो आ ही गई आपकी नंबर 1 पे। नंबर 2 पे कौन-सी आएगी? और सही वाला जो है ज़्यादा ये है जी, तो दो बिल्कुल, 2 सही है तो दोनों सही फर्स्ट 2 में कैटेगराइज़ होंगे। ठीक है। सबसे पहले आपका क्या होगा? सही लिज़ाती ही, सेकंड नंबर पे आपका आएगा सही लिगैरिही, ठीक है? जी सेकंड नंबर पे सही आप थर्ड नंबर पे हसन लिज़ातिही और फिर हसन लिगैरिही। कबूलियत के लिहाज़ से आप ऐसे देखेंगे इसको। जैसे कि सपोज़ अगर आपको कोई हदीस ऐसी मिल रही है, वैसे तो ऐसा होता नहीं है, बहुत ही कम, वो भी हम इंशाल्लाह भी आगे पढ़ेंगे कि कभी कोई आपको कोई कॉन्फ्लिक्ट मिल रहे हैं, कोई 2 अहादीस में। एक में बात कुछ और है, दूसरी हदीस में बात बिल्कुल ही अपोज़िट है, तो आप उन दोनों अहादीस का दर्जा देखते हैं। अगर एक जो बात है वो सही ली ज़ाती ही हदीस है, दूसरी आपकी है कोई हसन li गैरिही, तो ऑब्वियसली आप जो सही ली ज़ाती हदीस है, उसको आप प्रेफ़र करेंगे, उसको आप तरजीह देंगे क्योंकि उसकी कुव्वत ज़्यादा है। ठीक है, वैसे तो ऐसा नहीं है, बहुत ही कम कभी ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट आपको मिल रहा हो, तो उसमें आपने क्या डिसीजन लेना है, तो वो बेसिकली इनकी कुव्वत की बेस पे डिसीजन लेना होता है। और बाकी वैसे देखा जाए कबूलियत के लिहाज से तो ये चारों ही अहादीस कबूल हैं, काबिल अमल हैं, इनसे आप जो है वो मुख्तलिफ मसाइल में हुज्जत लेते हैं। सही ली जाती से तो बिल्कुल आँख बंद करके आप ले रहे होते हैं। अगर आपको आते हैं हसन ली गैरी में, तो हसन ली गैरी में भी जो है वो हसन ली गैरी को भी उलमा ने उसको भी काबिल अमल और काबिल हुज्जत करार दिया है। ठीक है? अनटिल एंड अनलेस कि वो सारी की सारी शराइत वो पूरी कर रहा जो हमने ऊपर बताया। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा और मैं यही आप लोगों से बार-बार कह रही हूँ कि जितना हमने पढ़ लिया इसको नेक्स्ट क्लास से पहले ज़रूर रिवाइज़ करके आइए इंशाअल्लाह ताला अगर आप वाक़ई जो सब्जेक्ट को सीखना चाहते हैं और कोशिश यही करें कि इल्म हासिल करें, वाक़ई इल्म हासिल करने के लिए। हम में से बहुत से लोग सिर्फ़ मार्क्स हासिल करने के लिए, एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए पढ़ रहे होते हैं। लेकिन हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि हम इल्म इसलिए हासिल करें कि वाक़ई हमारी नॉलेज में इज़ाफ़ा हो और हमारे इल्म में इज़ाफ़ा हो और हम इस इल्म को आगे फैलाएँ इंशाअल्लाह। ठीक है ना? तो हम सबकी यही नियत होनी चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ें कि बस पेपर क्लियर हो जाए। पेपर भले ना भी क्लियर हो, नो प्रॉब्लम, लेकिन अल्लाह के पास जो आपकी चीज़ है ना, वो बिल्कुल सही-सही जानी चाहिए। हमारी नियतें, हमारा इख़लास, ये बिल्कुल जो है ना प्योर होना चाहिए अल्लाह के लिए। तो कोशिश आप सब भी यही कीजिए कि नेक्स्ट क्लास में आने से पहले ज़रूर यहाँ तक पढ़ के आएँ। ये सब्जेक्ट बिल्कुल मुश्किल नहीं है। हाँ, लेकिन जो लोग बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे और क्लास में कभी आएँगे, कभी नहीं आएँगे, तो उनको शायद बहुत मुश्किल लगेगा। और वो ये सोचेंगे कि हम मेरे ख़्याल से कुछ लोगों ने शायद इस सब्जेक्ट में आना भी इसलिए छोड़ दिया कि लेकिन आप यकीन करें अगर आप इसको थोड़ा-सा सिर्फ टाइम दें, तो ये बहुत अहम सब्जेक्ट है। मतलब इससे आपको हदीस की ऑथेंटिसिटी पता चल रही है। आप देखें कुरान के बाद आपके लिए काबिल अमल चीज़ ही हदीस है। आपको हदीस का पता ही नहीं होगा कि वो काबिल अमल है, वो सही है, वो कौन से दर्जे पे आ रही है, वो दईफ़ है। जब तक आप लोगों को यही नहीं पता होगा तो आप कैसे उस पे अमल करेंगे? ठीक है ना? तो इस नियत से इस सब्जेक्ट को पढ़ें इंशाअल्लाह, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। चलें आप लोगों का टाइम भी ख़त्म होता है, हम अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं और अपनी क्लास फेलोज़ को भी ज़रूर मोटिवेट कीजिए कि जहाँ तक पढ़ लिया है और मेरी तो कोशिश ये होती है कि मैं हर क्लास में थोड़ा-सा एक ओवरव्यू ज़रूर दे दूँ आपको पुराने लेक्चर्स का, ताकि कोई नया भी बंदा आ रहा है तो उसको थोड़ा-सा एक बैकग्राउंड उसके ज़हन में बन जाए ना उस चीज़ का। तो ऑलमोस्ट हमारा ये सब्जेक्ट खत्म ही हो गया है। आगे जो चीज़ें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, बस 2-3 ही कुछ टॉपिक्स हैं, तो ऑलमोस्ट हमारा खत्म ही हो गया है। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे क्लास में भी पूछ सकते हैं और पर्सनल ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, पर्सनली भी पूछ सकते हैं, जैसे भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है? लेकिन बस कोशिश करें, मेहनत करें, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आप हम सबको हमारी मेहनतों का सिला देंगे इंशाअल्लाह। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।